اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان سے دیگر موضوعات اخلاقی، اعتقادی، نظریاتی اور اسلام کی عظیم ہستیوں کے احوال و سیرتوں کو ذکر کیا جاتا ہے اپنے احوال اور اعمال و اخلاق و عقائد کی درستگی کے لیے۔ ربیع الاول شریف کے اندر سالانہ قصیدہ بردہ شریف کی مکمل قرات اور اس کے بعد قصیدہ بردہ شریف کی محاسن اور اس سے متعلق جو مضامین ہے یہ سالہ سال سے بھی الحمدللہ تعالی ذکر کیے جاتے ہیں، اور بالخصوص اس محفل کے بانی حضرت سیدی حافظ طاہر مارفانی نور اللہ دریحہ نے آج سے 50 سال پہلے سے بھی پہلے کے عرصے میں 72 سال تقریباً ہو گئے، آپ نے قصیدہ بردہ شریف کی بڑی رات کو اور بالخصوص ربیع الاول شریف کے اندر اس کے اہتمام فرمانے کا سلسلہ شروع فرمایا، اور اس قصیدہ بردہ شریف کی اہمیت اور قدر تقریباً 800 سال پرانی ہے کہ جب سے یہ قصیدہ مرتب کیا گیا۔ وقت کے اختصار سے، ورنہ یہ قصیدہ خود ایک بڑی تقریر اور ایک بڑی طویل نشست کا تقاضا کرتا ہے، بالخصوص اس کے اشعار جو فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے۔ عربی زبان میں اتنا خوبصورت قصیدہ شاید نہیں لکھا گیا کہ جس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے بڑے بڑے عربی شعراء اور زبان دان جو ہیں، اہل زبان جو ہیں، وہ انگوشت بدنداں ہیں، محو حیرت میں ہے کہ حضرت امام بوصری شرف الدین بوصری علیہ رحمہ نے عربی زبان کے حسن کو اور علم عروض کے تمام استعارات، تشبیہات، تلمیحات جو ایک شاعری کے فن کا اعلیٰ اصول ہے اس کا حق ادا کرتے ہوئے، اور ایسے خوبصورت مضامین اور اس کے لیے فصاحت و بلاغت کا اہتمام، اور پھر ان مضامین میں قرآن و سنت سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جلالت اور عظمت جو ثابت ہے اس کو آپ نے مرتب کیا۔ صرف اس قصیدے کے ظاہری محاسن کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے ایک علمی محفل چاہیے کہ جو اس کے سمجھنے والے ہوں، ذوق رکھنے والے ہوں، اور جو اس فن سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ لیکن عام مسلمان کے لیے اس قصیدے کے حوالے سے جن باتوں کا علم ہونا چاہیے وہ خال خال تھوڑی تھوڑی باتیں ذکر کی جاتی ہیں، اور زیادہ وقت اس قصیدے میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے، تو اپنے عقیدے اور اپنی عقیدت کی درستگی کے لیے پھر ساری تقریر انہی موضوعات اور مضامین پر ہوتی ہے، اور فنی گفتگو جو ہے اور تدریسی اور درسی گفتگو جو ہے اس سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ ورنہ میں نے عرض کیا کہ علماء نے یہ لکھا ہے، بعض علماء نے یہ لکھا کہ قرآن کریم کی تفاسیر کے بعد اور احادیث کی شروحات کے بعد اگر کسی قصیدے کی شرح اس قدر تعداد میں لکھی گئی ہے جس کو شمار کرنا تقریباً مشکل ہے تو وہ قصیدہ بردہ شریف ہے۔ اپنے عصر کے بڑے بڑے علماء، ماہران علم، جو علم منطق و فلسفے سے جن کا تعلق، جن کا علم کلام و عقائد سے تعلق، جن کا حدیث کی شرح اور تعبیر اور فقہ سے تعلق، جن کو اللہ نے علم کی جس قدر گہرائی اور مضبوطی عطا فرمائی اور زبان کی سلاست اور عربی زبان کا فہم عطا فرمایا، انہوں نے اپنے علمی جوہر اس کی شرح میں ظاہر کیے ہیں، جس میں علامہ تفتزانی جیسی عظیم ہستی جنہوں نے اس کی شرح لکھی، علامہ شہاب الدین خفاجی جیسی شخصیت انہوں نے اس کی شرح لکھی، علامہ علی قاری علیہ رحمت جیسی شخصیت جنہوں نے اس کی شرح لکھی،
یہ بڑے بڑے چند ہی مشہور نام ہیں جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ قصیدہ اپنے معانی اور مفہوم اور پیغام کے ساتھ ساتھ یہ عربی گرامر کا ایک شاہکار ہے۔ ہمارے بعض مدارس میں طلباء کی عربی نظم کی درستگی کے لیے اور عربیت میں ان کو کمال اور ادب عربی میں ان کو مقام دلانے کے لیے جہاں دیگر عربی اشعار اور قصائد پڑھائے جاتے ہیں ان میں قصیدہ بردہ شریف بھی شامل ہے، جو نحو و صرف کا ایک شاہکار ہے، بلاغت و فصاحت کا ایک شاہکار ہے۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اس قصیدے کی مقبولیت اتنی ہے کہ یہ قصیدہ جب مرتب ہوا ہے تو وہاں سے لے کر آج تک بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے ماہران علم نے اس کی شرح لکھی، اور پھر عاشقان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں علماء کی یہ جماعت، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ اس قدر تواتر سے اس کی قرات ہوتی ہے اور زمانے کے تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے کہ شاید کوئی ایک ایسا عرصہ نہیں دیکھا جا سکتا، عرصہ تو دور کی بات ہے، کوئی لمحہ نہیں دیکھا جا سکتا، یعنی وہ دور جو ربیع الاول شریف کا ہے، یہ جو یہ قرات کرتے ہیں کہ جس میں کبھی انقطاع یا اس میں توقف آیا ہو۔ یہ قصیدہ بندے کو ولی بنانے والا قصیدہ ہے، تطہیر قلب کے لیے، روحانیت کے لیے، ترقی مدارج کے لیے، بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رسائی کا ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے۔ جن کو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت ہے وہ اس قصیدے کی قرات ایسے کہتے ہیں جیسے قرآن مجید کی قرات کی جاتی ہے، فضائل کے فرق کے ساتھ، کیونکہ اس کے ثمرات اس قدر مرتب ہوئے ہیں اور دل و دماغ پر عرفان اور روحانیت کا ایک سمندر جیسے امڈ آتا ہے اور بندے کے دل و خیال کی پاکیزگی ہو جاتی ہے، اور ان قصائد کے اورات کے ساتھ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں محبوب ہوتا ہے، خواب میں اس کو مشرف ہوتا ہے زیارت کا، اور چلتے پھرتے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ درود پاک پڑھی۔ آپ تھوڑا اس طرف آ جائیں، اس طرف تھوڑا سا، یہ پہلی صف میں آ جائیں، ٹھیک، ادھر آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، ہل جل سے تھوڑی تسلسل کٹتا ہے، کیونکہ یہ قوالی کی محفل نہیں ہے، یہ درس ہے نا، تو اس میں ذرا کنسنٹریشن سے بیٹھا جاتا ہے، اور نہ یہ کوئی وجد و سرور کی محفل ہے، یہ تعلیم کی محفل ہے، تو بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ اس قصیدے کی اہمیت، پھر یہ قصیدہ اس جناب میں پڑھا گیا ہے اور اس انسان کامل کی تعریف میں پڑھا گیا ہے، اس خیر البشر کی تعریف میں پڑھا گیا ہے، اس انسان اعظم اور اس کامل ہستی کے لیے پڑھا گیا ہے جو ہستی لوگوں کی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے خود محامد کو بیان کرتا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ آپ نے بڑا خوبصورت نعتیہ کلام لکھا اور فرمایا، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ یعنی حضور کی تعریف کو انسان کیسے کر سکتا ہے، کما حقہ، ایک اجمال لا سکتا ہے، کچھ بنیادی عقائد کی باتیں لا سکتا ہے، لیکن آپ کی ذات کے اندر جو کرامات اور عظمت اور فضائل اور شان کا پھیلاوا ہے تو شاید ریت کے ذرات کو شمار کرنا ممکن ہے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر امت ہمیشہ اجماع میں رہی کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی جیسی ثنا و تعریف ہے اس کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، بس اجمال یہ کہا جا سکتا ہے اپنی کمزوری، اپنی بساط، اپنے کم مطالعے، اپنی روحانیت اور عرفان کی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اور اپنی پستی کا اعتراف کرتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد اگر کوئی لائق تکریم اور تعظیم ہے تو وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کا ثبوت درود پاک بھی پیش کرتا ہے کہ جب رب کریم نے، اور علماء نے اس پر، میں نے کئی دفعہ پہلے بھی اس پر بحث ہم نے ذکر کی ہے کہ علماء جب
کتاب کو لکھتے ہیں، چاہے وہ حدیث کی شرح ہو، چاہے وہ کسی اصول کی کتاب کی شرح ہو، کوئی بھی علمی مقدمے کا جب وہ شرح کرتے ہیں، کسی معتبر متن کی شرح کرتے ہیں، تو وہاں پر ماتن یعنی جو اصل کتاب لکھنے والا ہے جس کی شرح کی جا رہی ہے، تو وہ درود پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، پھر نبی پاک کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں، آپ کے اہل بیت کو سلام اور تکریم پیش کرتے ہیں، صحابہ کرام کے عدل و انصاف اور اس جماعت عدل کو سلام پیش کرتے ہوئے پھر وہ آگے بڑھ کر آتے ہیں کہ پھر میں نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے۔ کیونکہ وہ مختصر کلام ہوتا ہے تو پھر اس کی جو شرح کر رہا ہوتا ہے تو شارح جو ہے وہ پھر حمد کی تعریف کرتا ہے، حمد کے معنی کو بیان کرتا ہے، درود کے معنی کو بیان کرتا ہے، اہل بیت کے معنی کو بیان کرتا ہے، صحابہ کے معنی کو بیان کرتا ہے، وہ اس کی شرح کر رہا ہوتا ہے کہ ماتن یعنی اصل جو مصنف ہے اس نے ان الفاظوں کا انتخاب کیوں کیا اور دیگر الفاظوں کو کیوں چھوڑا۔ یہ ایک تدریسی اور درسی طریقہ، فنی طریقہ ہوتا ہے، ایکڈمک طریقہ ہوتا ہے طالب علم کے لیے۔ لیکن جب بھی کوئی مصنف، کوئی بڑے محدث، بہت بڑے عالم کسی مسئلے پر کتاب لکھتے ہیں اور بعد والے چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اس متن کو آسان کیا جائے، اور یہ علم کو جو انہوں نے کم مختصر لفظوں میں جو علم کے سمندر کو جمع کر دیا ہے، تو ان مختصر لفظوں کی توضیح ہو، اس کی کمنٹری ہو، اس کی انٹرپریٹیشن ہو، اس کی ایکسپلینیشن ہو، اس کی تشریح ہو، تاکہ اس چھوٹے لفظوں کے اندر، چند لفظوں کے اندر جو بہت سا علم چھپا ہوا ہے وہ آنے والے امت کے لیے، طلباء کے لیے کھلے، تو پھر ان کتابوں کے اوپر شرح لکھی جاتی ہے۔ میں صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اور امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ بھی رہے ہوں گے، پڑھنے پڑھانے والے لوگ تو بہت جلدی سمجھ جائیں گے۔ جب کوئی بھی امام یا کوئی بھی اہل علم کسی بھی کتاب کی شرح لکھتا ہے تو جس امام کی کتاب کی وہ شرح کر رہا ہوتا ہے تو درود کے مقام پر آ کر وہ ایک بات ضرور لکھتا ہے۔ وہ یہ بات لکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورۃ الاحزاب میں ساری امت کو یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، کہ اے ایمان والو میرے حبیب پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور اس پر سلام پڑھو۔ لیکن چاہیے یہ بڑی نقطے کی بات اور عشق کی بات لکھتے ہیں جس سے قصیدہ بردہ کی بنیادیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ رب امت سے اللہ بندوں سے کہہ رہا ہے صلو علیہ، امر فرما رہا ہے، صلو پڑھو تم سب علیہ، میرے محبوب پر درود پڑھو۔ تو اب چاہیے کہ جب رب نے ہمیں یہ کہا ہے، آرڈر کیا، جب اللہ نے یہ کہا واقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، تو ہم یہ نہیں کہتے یا اللہ تو پڑھ۔ اللہ کہہ رہا وآتوا الزکاۃ، زکات دو، تو ہم آگے سے یہ نہیں کہتے یا اللہ تو زکات دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سخت نافرمانی، تو سخت انکار ہے۔ لیکن جب یہ بات درود پاک کی آتی ہے، رب کہتا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے نبی پر درود پڑھو، سلام پڑھو، تو ہم آگے سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو ان پر درود پڑھ دے۔ اب سوال کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی اس درود کے صیغے، لفظ جو ہم اللہ کی طرف لوٹا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ، صلی، تو درود پڑھ علی محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رب کہہ رہا ہے صلو علیہ، تم پڑھو، جیسے رب یہ کہہ رہا ہے نماز تم پڑھو، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے تو پڑھ لے۔ رب کہہ رہا ہے زکات دو، تو ہم آگے سے یہ نہیں کہتے کہ تو زکات دے، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں ہم نماز پڑھو، صلی نصلی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب رب درود کا حکم دیتا ہے کہ میرے حبیب کی تعریف کرو، تو آگے سے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم جملہ یوں کہتے یا اللہ ہم درود پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ہم سلام پڑھ رہے ہیں، یہ لفظ نہیں بولتے ہم بولتے ہیں یا اللہ تو درود پڑھ اور تو سلام پڑھ۔ یہاں پر ایک سوال علماء اٹھاتے ہیں کہ کوئی نافرمانی تو نہیں آ رہی، کیونکہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے صلی، ہم یہ نہیں کہتے صلیت علی النبی، اس کا معنی ہوگا میں نے درود پڑھا اپنے نبی پر، ٹھیک ہے، یا سلمت علی النبی، میں نے سلام پڑھا اپنے نبی پر، ونصلی، میں سلام پڑھ رہا ہوں، میں درود پڑھ رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جان اپنی طرف ہے۔ لیکن ہم متکلم اپنی طرف کا لفظ بولنے کی بجائے جو درود پڑھتے ہیں وہ صلی پڑھتے ہیں، لام کے نیچے زیر ہے، صلی، یہ امر ہے، اس میں انتا کی ضمیر ہے، وہ رب کی طرف ہم مخاطب ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یا اللہ تو درود پڑھ۔ ارے رب نے تم کو کہا ہے تو تم لوٹا کر رب کو کہہ رہے ہو۔ تو یہاں پر علماء پھر قلم رکھ کر کہتے ہیں کہ بات لا يمكن الثناء كما كان حقه،
بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. کہتے ہیں ہم یہ نافرمانی نہیں کر رہے، اپنی کمزوری کو بیان کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے یہ کہہ رہا ہے. یہ نقطہ ہمیشہ جو میری بیٹیاں، بہنیں، بزرگ اور بچے بیٹھے ہیں، نوجوان، یہ یاد رکھیے، پوری زندگی آپ کی رہنمائی کرے گا. بندہ یہ آگے سے کیوں کہتا اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود پڑھا. یہ نہیں کہتا صلیت علی النبی، میں درود پڑھتا ہوں. لفظ کہتا صلی علی، یا اللہ تو درود پڑھ. دوبارہ حضور کی تعریف کو رب کی طرف کیوں پلٹاتا ہے، کیوں ادھر بھیجتا ہے؟ تو اس پر علماء نے لکھا ہے ہر جگہ پر، کتابوں کے اندر، کہ اس وقت بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا ماہر حضور کی شان کو بیان کرنے سے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ جو تو نے اپنے حبیب کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور درود ہے کمال تعریف، تو ہم کمال تعریف کیسے کریں گے؟ ہمیں 2 4 10 15 20 25 باتیں بتائیں، لیکن جو بھی شان پڑھتے ہیں تو آگے تیرے حبیب کا ایک ایک مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے. تو ہم تو عاجز ہیں، ہم تو تھک گئے، ہم تو ان شانوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس کوئی الفاظ ہیں جس میں ساری شان اکٹھا ہو جائے. تو اے اللہ تو نے ان کو پیدا کیا ہے اور تو نے ان کو شانیں دی ہے، تو پھر ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں خود دعا اور درخواست کرتے ہیں جیسا تو نے ان کو بنایا ہے ویسی تعریف تو ہی ان کی کر دے. یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی زمین پر کہا گیا کہ لا یمکن ثناء کما کان حقہ. بعض زبان نکال کے کہتے ہیں یہ تو مبالغہ ہے. ہم نے کہا یہ اس درود کا ترجمہ ہے. کسی انسان کی زبان حضور کے کمالات کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی. لا یمکن ثناء کما کان حقہ. آپ کی جو تعریف اور توصیف ہے، جو آپ کے کمالات ہے، کوئی زبان اس کا حق ہی ادا نہیں کر سکتی. ہاں صرف اجمال میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بس ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات عزت کے لائق ہے تو وہ آپ کی ذات ہے. اس سے مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھیلاوے کو آپ دیکھیں، اور اسی کا اعتراف پھر اعلیٰ حضرت بھی کرتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. اے رضا تو کیا تعریفیں کر رہا ہے، اشعار پہ اشعار لکھتے جا رہا ہے، شان پہ شان بیان کیے جا رہا ہے. تجھے پتہ نہیں اے رضا خود صاحب قرآن، جو قرآن کو نازل کرنے والا ہے وہ رب، وہ ہے مداح حضور، وہ حضور کی تعریف کرنے والا ہے. تو جس کی تعریف اللہ کرے تو پھر تجھ سے کم ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی. تو پھر تیرے بس کی بات نہیں ہے کہ تو نبی پاک کا جو کمال ہے، جو عظمت ہے، اس کو کما حقہ بیان کر سکے. اسی کا اعتراف پھر اعلیٰ حضرت جگہ جگہ پر کرتے ہیں. سرور کہوں کہ مالک و مولا، چن چن کر ایک ایک شانے لاتے ہیں، پھر آخر میں پھر وہی قلم رکھ کر کہتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. کون تعریف کر سکتا ہے؟ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہر مومن کو اپنے عشق حضور سید عالم سے عقیدت کی بنیاد ہی ہے. یہ جو بے ادبی کی طرف بندہ چلا جاتا ہے اور اہانت کی بات کرتا ہے، مقام مصطفیٰ کو بہت عارضی سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے، تو اس نے سب کچھ تو کر لیا ہوتا ہے لیکن اپنی بنیادیں سچائی کے ساتھ وہ نہیں بناتا. تو یہ سچائی کی بنیادیں ہیں جو یہاں پر درود پاک کے تحت آپ دیکھتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اے اللہ تو درود بھیج ہمارے سردار، ہمارے آقا جناب رسول اللہ کی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قصیدہ بردہ شریف ایک بات یہ مکمل ہو گئی ہے. بالکل ڈھیلے انداز میں مت سنیے گا، یہ لاکھوں نہیں اربوں روپے کی بات کی ہم نے. ہاں یہ بہت قیمتی بات ہے، لیکن جو اس سے عارف ہو جائے تو اس کی خوشبو اس کے لیے کبھی ختم نہیں ہوتی. میرے دوستوں، اور سرکار پر ایمان دین کی اصل ہے، اور ایمان کی بنیاد ہے کہ ان کے مرتبے کی ہیبت اور ان کا مرتبے کا روب دل کے اندر ہو. صرف ان کی تعریف کا یہ مقام ہے. اللہ اکبر، جو درجے اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. تو امام بوصیری علیہ رحمت نے گویا کہ آج تک، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 7ویں صدی ہجری کے بعد ایسا کوئی قصیدہ نہیں لکھا گیا. یعنی کہا گیا کہ مائیں عاجز ہو گئی ایسے بچے کو پیدا کرنے سے کہ جو امام بوصیری کی طرح حضور کی تعریف کر کے کوئی بتا دے، جس میں علم و فن کے تمام کمالات موجود. اگر کوئی عربیت کا ہے تو وہ دنگ اور حیران ہے، کیا الفاظ لائے. کوئی جی علم شاعری کے جنون اور تغزل اور غزل میں مستی پانے والا ہے تو اس کو اگر عربی کی ہوا لگی ہو تو تڑپ کر رہ جائے کہ کس طریقے سے آپ تشبیہات لاتے ہیں.
اور کس طریقے کی آپ تلمیحات لاتے ہیں، کس طریقے کے آپ استعارے لاتے ہیں، اور وہ تمام یہ قصیدہ بردہ جہاں تک اپنی حاجات، اپنی بیماری، اپنی تکلیف، اپنی ضرورتوں کو رب سے لینے کا ایک وظیفہ ہے، وہیں پر یہ سیرت کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے، وہیں پر حضور کی حیات مبارکہ کی خوبصورت کتاب ہے، اور وہیں پر عشق کا ایک وظیفہ ہے، وہیں پر عربیت کا ایک شاہکار ہے۔ اللہ اکبر۔ مرزا ملعون ٹوٹی پھوٹی عربی لکھ کر کہتا تھا کہ میں نبی ہو گیا، کیونکہ میری عربی بہت اچھی ہے۔ حضور کے غلاموں میں امام بوصیری ہیں، ان کے قصیدے کو پڑھ کے بندہ حیران ہوتا ہے کہ کیا الفاظ ان کی زبان پر چل رہے ہیں، اور یقیناً عربیت میں عبور ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، سرکار کی امت کے علماء پر اللہ رب العالمین نے اس زبان کو اتنا سہل کیا ہے، تو سرکار کے علم و عرفان کے مقام کیا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ امام بوصیری علیہ رحمت کی بات تھوڑی سی کرنے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کے ایک ایک اشعار جو ہیں، جیسا میں بار بار اسی کو ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ جہاں علم کا شاہکار ہے، جہاں یہ تعلیم کا شاہکار ہے، جہاں بندے کو یہ تمام علوم سے مستغنی کر دیتا ہے، فنون سے۔ ایک طالب علم اگر اسی پر محنت کر دے تو بہترین مدرس بن جاتا ہے، بہترین اصولی بن جاتا ہے۔ کمال ہے اس قصیدہ مبارکہ کا۔ جہاں تک اس قصیدے کی جو ہے کہ وہ یہ شان اور مقام اور مرتبہ ہے، وہیں پر اس کا ایک ایک شعر، ان تمام کمالات کے بعد بھی ایک ایک شعر وظائف، حاجات، طلب، بارگاہ مصطفیٰ کی رسائی کا ایک ایک وظیفہ ہے۔ پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا، آج کل تو فراڈی زیادہ آ گئے عامل، تو پہلے ہمارے بزرگوں کے وہاں تعویذ نہیں ہوتا تھا، تعویذ بمعنی تلقین ہوتا تھا۔ مشکلات آ جائے تو صبر کرو، سرکار کی احادیث پڑھو، صبر کرنے کا اجر ہے، نعمت مل گئی شکر کر دو۔ آج چٹ پٹ کے چکر کے اندر ہم نے جناب جو ہے کہ کئی شیاطین کو اپنے اندر داخل کر دیا، اور انہوں نے پورے امت کے شرازے کو منتشر کر دیا۔ صبر کی تلقین، حضور کے اخلاق کے ذریعے موٹیویشن کرنا، لانا، یا پھر بہت زیادہ ہو تو قرآن کی کوئی آیات دے دینا کہ آپ اس کا ورد کریں، یا حضور سید عالم کی مبارک زبان سے اس مسئلے کا حل جو آپ کی زبان سے کسی صحیح احادیث سے ثابت ہے، تو علماء نے پھر اس پر مرتب کتابیں لکھنا شروع کی کہ آپ یہ کر لیجئے۔ اس کے بعد جو زیادہ دیکھا گیا، جس پر امت نے اعتماد کیا، وہ حضرت امام بوصیری کا یہ قصیدہ مبارک۔ کوئی شخص آ رہا ہے کہ اس کی مشکل ٹل ہی نہیں رہی، حاجات ہے، بچوں کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، پریشانی کی، یہ لکھ لیجئے، پتھر پر لکیر والی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، اور صرف میں موٹی موٹی بات کر رہا ہوں، ورنہ اس کے ایک ایک اشعار کے جو کمالات تجربے سے گزرے ہیں، اور جن جن لوگوں نے اس کے تجربات کو دیکھا ہے، انہوں نے اپنے ریمارکس دیے ہیں کہ جناب یہ قصیدہ جو ہے، یہ لفظ نے سے میرے یہ کام کر دیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، میرے اندر تقویٰ، طہارت، نورانیت، عرفان، معاملات آ گئے۔ اس میں ہمارے بزرگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ قصیدہ بردہ جب بھی پڑھیں، آپ دو چار شعر بھی پڑھیں، لیکن اس شعر کو ضرور شامل کریں۔ ہمارے اساتذہ بار بار تلقین کرتے تھے، ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو اسمبلی کا استقبال اس قصیدے سے ہوتا تھا کہ ابھی کلاسیں جانے والی ہے، بچے کلاس میں جائیں گے، تو استاد جو کھڑے ہوتے تھے وہ خاص تعلیم کہتے تھے کہ بھائی دو اشعار بھی پڑھو، لیکن اس شعر کو کبھی نہیں چھوڑنا کہ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یہ قاضی الحاجات عرب کی ذات جو ہے، اور یہ شعر اس کا سبب بنتا ہے مشکلات کے حل کے لیے، بندہ تقویٰ طہارت کے لیے پڑھے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انابت و رجوع کے لیے کرے، اپنے سے گناہوں کی عادت دفع ہو جائے اس پر کرے، عبادات اس پر آسان ہو جائے، قبر کی منزل اور دنیا کی راہ تو اس پر آسان ہو جائے، جو وہ بدکاری کی راہ پر چل پڑا ہے، لالچ و حرص کی راہ پر چل پڑا ہے، الغرض سے ہٹ کر اگر کوئی دوسری مشکلات ہو، اس کا ورد وہ کرتا رہے، چند دنوں کے اندر وہ سچے دل سے اگر نمازوں کی پابندی کے ساتھ اس کے اوراد، صرف اس شعر کو اگر وہ اپنے انگلیوں پر گننا شروع کر دے اپنے تمام مسنون وظائف کے بعد، تو وہ باقاعدہ صبح نور کی طرح اپنے سامنے اپنی حاجات کی تعبیر کو شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا دیکھے۔ بس میں اتنا ہی توقف کرتا ہوں، اس لیے کہ وقت مختصر ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت امام بوصیری علیہ رحمت جو ہیں، ان کا نام ہے محمد،
محمد بن سعید، ادھر درود نہیں پڑھا جائے گا، نام ہے ان کا نام ہے محمد، اور ان کا لقب ہے شرف الدین۔ بوسیر کے یہ رہنے والے تھے۔ بوسیر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ بالائے مصر کا جو علاقہ ہے الجزائر کی قریب المغربیہ کے ساتھ، ان کے والد وہیں سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو بالائی مصر کا ایک قصبہ تھا بوسیر، اس کی نسبت سے آپ کا لقب مبارک ہوا بوسیری۔ تو امام محمد بن سعید لقب شرف الدین ہے، اور ہمارے علمی حلقوں میں آپ کا، آج کیونکہ لوگ جلدی جلدی امام بصیری کہتے ہیں، لیکن علمی حلقوں کے اندر آپ کا نام ہے شرف الدین بصیری رحمہ اللہ۔ تو یہ شرف الدین جو ہے یہ آپ کا لقب ہے، اور یہ شرف الدین وہ لقب ہے آج نہیں کہ کوئی بھی فیس بک پر اپنے لیے کوئی ٹائٹل لکھ دے یا کوئی اپنے پیر اور اپنے استاد کے لیے کوئی لقب دے دے۔ یہ شرف الدین کا لقب امت کے بڑے بڑے ائمہ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ امت کے اندر بہت عزت و کرامت والی شخصیت ہے۔ تو حضرت محمد بن سعید شرف الدین امام بوسری علیہ رحمت 608 ہجری، جیسے 1447 چل رہی ہے تو 608 ہجری ایک قول کے مطابق 609 ہجری، کیونکہ آپ پر کام کرنے والے حاجی خلیفہ رحمہ اللہ کشف الظنون والے جو تاریخ کو مرتب کرتے ہیں، بڑے امام اصولی، اور دوسرے امام سیوطی علیہ رحمت نے آپ کے حالات، کیونکہ امام سیوطی آپ کے بہت بعد آئے ہیں، تو آپ کے وظائف میں امام سیوطی وہ ہیں جناب جو حضوری عالم ہیں، جو کثرت سے جناب سید عالم کی زیارت مبارک کرتے ہیں، ان کے اعلیٰ وظائف کے اندر قصیدہ بردہ شریف تھی۔ 608 ہجری اور ایک قول کے مطابق 609 ہجری حضرت امام بوسری علیہ رحمت کا سن ولادت ہے، جیسے یہ 1447 چل رہا ہے، اور آپ کے وصال مبارکہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 694 694 اور ایک ہے کہ 695، تقریباً آپ نے 90 سال زندگی امام بوسری علیہ رحمت نے پائی۔ مصر شریف میں آپ کا مزار مقدس موجود ہے۔ آپ کے شیخ بڑے عظیم اپنے وقت کے، جن سے آپ نے بیعت لی، اور جن کی بیعت لینے کے بعد ان کے ساتھ رہ کر صحبت اور ان کے ساتھ رہ کر مجاہدات میں جو اللہ رب العالمین نے آپ سے آپ کے لطائف کو روشن کیا، اور آپ کے سامنے حقائق، اور بالخصوص آپ کے سامنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے عظمت کی تفہیم جو کھلی، آپ نے دنیاوی سارے قصیدے، آپ نے اس سے پہلے بڑے قصیدے لکھے، آپ کے اشعار بڑے تھے، لیکن اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد اور ان کی تربیت اور صحبت رہنے کے بعد آپ پر حضور کی محبت کا رنگ چڑھ گیا۔ امام بصری علیہ رحمت نے حضرت شیخ ابو العباس احمد مرسی رحمہ اللہ، جو حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ کے اجلہ خلفاء میں سے تھے، ان کے آپ مرید ہیں، یعنی آپ سلسلہ شاذلیہ کے ہیں۔ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ کے خلیفہ امام ابو العباس رحمہ اللہ کے آپ مرید خاص ہوئے۔ امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ قصیدہ ایک نسبت رکھتا ہے جس کو ہم بردہ بھی کہتے ہیں۔ بردہ دھاری دار، ایسی چادر جو پلین نہ ہو، اس میں دھاریاں ہو، لائنیں ہوں، اور وہ یمنی چادر، بردہ یمنی، سرکار دو عالم کو بڑا پسند تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس پر لائنیں ڈلی ہوئی تھی مختلف کلرز کی۔ آج بھی یمن کے لوگ اس کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، اور حضور کو یمن سے محبت بھی بڑی تھی، کیونکہ یمن جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، یمن کا جو علاقہ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ننیال ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت اسماعیل کی شادی جہاں ہوئی تھی وہ یمنی قبیلہ تھا، اور وہ پانی کی تلاش میں یمن سے نکل کر وہ مکہ کی طرف آیا تھا۔ اور یمن اصل عرب جس کو آپ کہیے، اصل عرب، یہ زبان جو ہے یہ یمن ہے۔ یمن ہی میں جب اب ڈیم کا جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ یمن کی اس زمانے کے اندر یمن کی حکومت سب سے سیولائز حکومت تھی، لیکن ان میں ایک غلطی یہ تھی کہ وہ معاذ اللہ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ زلزلہ آیا، عذاب آیا، ڈیم ان کا بہت بڑا تھا، اس زمانے میں انہوں نے ڈیم بنایا، ڈیم بہت بڑا تھا، وہ ڈیم کرش کر گیا، ٹوٹ گیا، بہہ گیا، وہاں سے لوگ نکل کے بھاگے، کچھ مصر کی طرف گئے، کوئی دوسرے علاقے۔ تو عرب جہاں بھی گئے وہ یہیں کے لوگ تھے جو وہاں پر جا کر مشہور ہوئے، مختلف قبیلے ہوئے، ان کو سمیٹ لیا جائے تو عرب، اس لیے کہ سیدہ ہاجرہ کی زبان عربی نہیں تھی، نہ سیدنا اسماعیل کی زبان عربی تھی، عربی زبان ان کی تھی، وہ سریانی زبان میں بات کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کا نکاح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس قبیلے کے اندر ہوا ہے، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو پھر عربی زبان یہاں سے جاری ہوئی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مبارکہ میں یمنی کا لفظ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یمن اس وقت بہت مقدس جگہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ٹف ٹائم وہ اسلام دشمنوں کو دے رہا ہے۔
صرف گویا کہ پیپسی کی بوتل لے کر جبے پر استری کر کر عود عطر لگا کر حکومت کرنے والے جو دوسرے لوگ ہیں وہ صرف ناچ ہی رہے ہیں، تعزیتیں کر رہے ہیں، لیکن میدان عمل میں فلسطین کے لیے جو آواز اٹھا رہا ہے وہی علاقہ اٹھا رہا ہے. اور سرکار نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ اللہم بارک فی یمننا و شامنا، یا اللہ ہمارے شام اور یمن کے اندر برکتیں اتار. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام بوصیری علیہ رحمت کا یہ قصیدہ جو ہے قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہوا. بردہ کے کئی معنی علماء نے کیے. بردہ کا ایک معنی ٹھنڈی ہوا کی بھی کیا ہے کہ یقیناً اس قصیدے کو پڑھنے کے بعد انسان کے اندر موجود وہ تمام رذائل اور گناہوں کے وہ تمام خبائث اور اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. اسلام کی خوشبو اور ٹھنڈک، حضور کی یاد کی اور اتباع شریعت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اس قصیدے کو پابندی سے پڑھنے کی وجہ سے اس لیے اس کا نام قصیدہ بردہ رکھا گیا. لیکن مشہور اور معروف قصیدہ بردہ ہونے کی جو وجہ یہ ہے کہ بردہ اس چادر کو کہتے ہیں، بردہ یمنی، جو حضور سید عالم نے حضرت امام بوصیری کے بدن پر پھیرا تھا، اور وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں. وقت میرے پاس مختصر ہے، میں اکثر جگہ پر اس کی بات کرتا رہتا ہوں. خواب سے کوئی شرعی مسئلہ تو ثابت نہیں ہوتا، لیکن نیک خواب جو ہے الرؤیا الصالحہ، اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی انکار اپنے ابا کا کر دے تو ہم کوئی شناختی کارڈ سے اس کو منوا تو نہیں سکتے. دور ایسا آ گیا، لوگ جناب اولیاء کے خوابوں کے بارے میں، ان کے بارے میں جو منہ میں آتا ہے بکواسات کرتے ہیں. اس لیے کہ جو جاہل ہوتا ہے، جو سخت دل ہوتا ہے، وہ بکواس زیادہ کرتا ہے، اور جو دانا اور سمجھدار ہوتا ہے وہ احترام کرتا ہے، اس کی آنکھیں جھک جاتی، اس کی زبان بند ہو جاتی. تو جو اللہ کے والوں کے خلاف بک 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 کرتا ہے اور امت کے اولیاء کے تسلسل کے آگے یہاں پر صرف جناب جو ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے نخرے کے اندر بٹھاؤ تو جناب دو جملے نہیں صحیح پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ بڑے بڑے ائمہ اور اولیاء کے اوپر دست درازی کرتے ہیں. تو میں نے کہا خدا نے جہنم بھی تو بنائی ہے نا، جس کو بھرنا ہے تو وہ ان جیسے خبیثوں سے بھرا جائے گا کہ جو شاعر اللہ، اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں، معاذ اللہ ان کی توہین کرتے ہیں. ایسے شیاطین آپ کو سوشل میڈیا پر جگہ جگہ نظر آتے ہیں. لہذا اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے آپ کو اسی روش پر رکھنا چاہیے جو فہم سلف ہم تک پہنچا ہے. حضرت امام بوصیری علیہ رحمت کا خواب جو بڑا مشہور ہے، اور حضور نے خود ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ وحی کا درجہ تو رک چکا ہے، وحی تو ختم ہو گئی، حضور سید عالم پر وحی ختم ہو گئی، لیکن اور نبوت بھی ختم ہو. نبوت اپنی ہر شکل میں ختم ہے، چاہے وہ تشریعی ہو، چاہے وہ غیر تشریعی ہو، چاہے وہ رسالت کی صورت میں ہو، چاہے وہ غیر رسالت کی صورت میں ہو. ہر شکل میں جو نبوت ہے وہ جناب رسول اللہ پر ختم ہو چکی ہے. اب کیا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ اس عالم کی کوئی جھلکیاں، کوئی روشنی، کوئی چمک دل پر پڑے تو اس عالم سے آشنا کرنے والی چیز تو وہی تھی، اور وہ تو انبیاء جیسے ہی مضبوط قلب اور ان لوگوں کو دی جا سکتی، دوسرا بندہ تو اس کے قریب پھڑک بھی نہیں سکتا. تو عام لوگوں کے لیے کیا ہے جن کے لیے کچھ اشارات ملے جو ان کے لیے دین پر ثابت قدم ہونے کے لیے، اور اس فتنے والی دنیا کے اندر کچھ ایسی نشانیاں، کچھ ایسے آثار، کوئی ایسے علامت جو اسے ایمان پر جمانے کے لیے اور آخرت کی سچائی کے لیے ڈھارس دیں. تو حضور نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، لیکن الرؤیا الصالحہ، سچے خوابوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. اور یہ نبوت کا 46واں حصے سے کیا مراد ہے؟ آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیے، ہم نے اس پر پوری تقریر کی ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے باقاعدہ فتح الباری میں اس حدیث کے تحت اس کی 46 برانچز بیان کی ہے. صرف اس کا ایک اشارہ دے دیتا ہوں میں آپ کے سامنے. خواب عالم غیب کی چیزیں ہیں، جو چیزیں ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ہماری روح وہاں تک پہنچتی ہے اور اللہ اپنے کرم سے وہ چیزیں دکھاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو. الرؤیا الصالحہ، نیک خواب، اچھے خواب. یہ اچھے خواب کب ہوں گے؟ کہ جب ہم کسی اچھے معبر کے پاس جا کر بیٹھیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ شیطان کی جانب سے ہے یا یہ اللہ کی جانب سے اشارہ ہے. ورنہ تو بندہ تھک ہو جائے، ایک خاتون کو خواب کی تعبیر بتائے تو پھر موبائل کی ساری بیٹری چلی جائے، دن بھر صرف یہی فون آ رہے ہیں. تو ہم نے کہا آپ ولیاں ہیں اور آپ ولی ہیں، بس یہ مکمل ہے. تو ہر خواب کی بھی تعبیر نہیں ہوتی، لیکن کچھ خواب کی تعبیر اور مقصد ہوتا ہے. لیکن جو علم والے ہوتے ہیں، خواب دیکھنا کمال نہیں ہے، خواب کی تعبیر کرنا کمال ہے. اور خواب کی تعبیر انتہائی مشکل، ادق، انتہائی دقیق موضوع ہے. اور جیسا یہ وصف معجزہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا. میں بخاری کے ایک اشارہ دے کر آگے بڑھ جاتا ہوں.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی تعبیر کر دوں؟ بخاری شریف کتاب. سرکار نے فرمایا کر دیجیے. حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے سامنے اس خواب، کیونکہ خواب میں جو دکھایا جا رہا ہے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تعبیر ہے، جو دیکھ رہے وہ نہیں ہے، وہ کچھ اور چیز ہے. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اگلے کے احوال، اس کے معاملات کو جانتا ہو اور اس سے کوئی مال کو کوئی غرض نہ ہو، اور پھر وہ علم کے تحت جو شکل دکھائی جا رہی ہے اس شکل کی جتنی کیفیات بن سکتی ہے، کتنی علامات بن سکتی ہے، اس کے کتنے عنوان بن سکتے ہیں، تو یہ تعبیر کرنے والے کی ذہنیت ہے کہ وہ کس چیز کو ٹچ کرے گا. اور ایسے لوگ یوں سمجھ لیجئے کہ جناب جو ہے شیر لانے سے بھی کم ہے کہ جو تعبیر ویسی دکھائیں. ورنہ آج کل تو جناب جو ہے کہ وہ یوٹیوب موجود ہے، آپ لکھیے تعبیر آ جاتی ہے. تو تعبیر ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو یوٹیوب سے دیکھ کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی معبر نے وہ تعبیر غلط کی ہوگی، لیکن وہ تعبیر آپ کے حالات کے مطابق نہ ہو، کیونکہ ایک ہی چیز تو ہر جگہ تو اسی طوطے کو تو نہیں بٹھانا ہے. کیونکہ ایک چیز، ورنہ اگر یہ ہوتا تو یہ عالم یعنی نبوت کا 46واں حصہ اس کو کیوں کہا جاتا، اور پھر اس کو عالم غیب کا کیوں کہا جاتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کی تعبیر کی تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس کی تعبیر کر دی. سرکار نے فرمایا کچھ ٹھیک تھی کچھ ٹھیک نہیں تھی. یہ سیدنا صدیق اکبر سے حضور نے کہا، کیونکہ زیر تربیت تھے. تو وہیں پر علامہ ابن حجر نے لکھا ہے، فرما اس لیے کہ وہ علم الغیب ہے، فرما وہ خاص علم غیب ہوتا ہے جو سب سے پہلے نبی کے سینے پر کھلتا ہے. یہ کیا معنی ہے کہ نبوت کے 46ویں حصے، اس کی تفصیل جیسا میں نے عرض کیا کہ آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو تقریر مل جائے گی. پرانی کسی زمانے میں نے رمضان شریف میں تفصیل کے ساتھ اس حدیث کی شرح پر کچھ کام کیا تھا. تو باقاعدہ علماء نے اس کے 46 اصل میں جو ہے کہ یوں سمجھ لیجیے آسان انداز میں کہ ہماری یہ آنکھیں غیب کو نہیں دیکھ سکتی، اس کی رسائی وہاں تک نہیں، لیکن اس طرف کی چیزوں کو دیکھنے کا ایک ہی سہارا ہے، وہ عالم رؤیہ ہے، وہ غیب کو دیکھنے کی چیز جو ہے وہ خواب ہے. انبیاء کو یہ طاقت ملتی ہے کہ وہ براہ راست دیکھ لیتے ہیں غیب کو. ہم غیب کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے، تو کبھی پھول کی شکل بتا کر کچھ اور سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، تو کبھی روٹی کی شکل دکھا کر کچھ اور سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی روشنی کی شکل دکھا کر کچھ اور سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی روشنی دکھا کر کچھ اور بتایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی اندھیرا دکھا کر. کیونکہ ہم براہ راست ہم میں وہ قوت نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں، تو کس لحاظ تعبیر یعنی آڑ میں حجاب میں دکھایا جا رہا ہے پھل، لیکن مراد وہ پھل نہیں ہے، اس سے مراد کوئی اور چیز ہے جو اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے جس کو تم سمجھ نہیں سکتے. وہاں تک نظر کیسی جائے گی؟ تو لہذا انبیاء وہ ہیں جو براہ راست اس چیز کو پا لیتے ہیں. ہم براہ راست اس چیز کو نہیں پاتے، ہمیں مثال کے ذریعے وہ چیز بتائی جاتی ہے، ہم کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ چیز ہوتی ہے، اسی میں بندہ گویا کہ الجھا ہوا رہتا ہے. تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ نبوت کتنا بڑا وصف ہے، اس کو آپ ایک آسان اور عوامی تقریر میں سنیے. اور کمال بھی یہی ہے کہ جناب اگر آپ خطیب ہیں تقریر کر رہے ہیں تو علمی مبحث کو ایک عام کارخانے والے، عام سبزی بیچنے والے کی عقل تک پہنچیں، آپ ان تک وہ بات بتائیں تاکہ وہ اپنا علمی معیار مکمل کرے، علمی نصوص کو، علمی ابحاث کو نرم سے نرم کریں، ان کی عقل تک پہنچے. تو میں اس حدیث کو اس انداز میں سمجھانا چاہوں گا اپنے اکابر کی برکت سے کہ سچے خواب جو ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ میں سے ہیں. تو اس سے مراد کیا ہے؟ فرمان نبی جسے براہ راست دیکھتا ہے، عام آنکھوں سے براہ راست نہیں دیکھ سکتی، بلکہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ دور ہوتی ہے. تو فرمان نبی جس کو براہ راست دیکھ لیتا ہے، ہمارے آگے گویا کہ 46 واسطے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کا علم کتنا ہوتا ہے، اس کا عرفان کتنا ہوتا ہے، اس کا مقام اور روحانیت کتنی ہوتی ہے. اور تو یہاں کہہ رہا ہے ہماری طرح ہوتا ہے. توبہ استغفر اللہ. تو اس لیے کہتے ہیں جو جاہل ہوتا ہے منہ پھٹ ہوتا ہے، وہ جائے جو بھی بک دے، لیکن جس کو سمجھ میں آ جاتا ہے وہ اپنی منہ بند کر کے کہتا ہے کہ لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. وہ یہی کہتا ہے کہ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. جلدی سے آگے چلتے ہیں کیونکہ خواب کی بات ہے تو کئیوں کی باتیں کھلنا شروع ہو جائیں گی. خواب سے کیا ثابت ہو، خواب سے کیا ثابت ہو.
میں نے کہا جب خواب سے کچھ ثابت نہیں ہوتا ہے تو قرآن نے خواب کو ڈسکس کیوں کیا ہے؟ بخاری شریف میں پورا چیپٹر موجود ہے کتاب الرؤیا. سرکار دو عالم باقاعدہ فجر کی نماز پڑھا کر اپنے ہر صحابی سے پوچھتے ہیں ہاں کس نے خواب دیکھا بتاؤ تو میں اس کی تعبیر کر دوں. ہر صحابی آگے بڑھ کے حضور میں نے یہ دیکھا، حضور میں نے یہ دیکھا. جس دن کوئی صحابی کچھ نہیں کہتا تو حضور کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا. یہ سارا بخاری مسلم میں موجود ہے. تو مولوی صاحب اگر خواب کی کوئی حیثیت نہیں، میں سارے خوابوں کی بات نہیں کر رہا، میں معدے کی تبخیر کی بات نہیں کر رہا، میں شیطانی ادخال کی بات نہیں کر رہا، میں الرؤیا صالحہ کی بات کر رہا ہوں. آپ ایک جنبش قلم سے سب کو اپنی وہابیت کے پلید جنون سے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا جب تو بخاری ختم کرتا ہے تو کتاب الرؤیا پڑھاتا کیوں ہے؟ اس میں خوابوں کا ذکر کیوں ہے؟ اور خود ان کے کئی محدثین خواب دیکھتے رہتے ہیں، ان کے اساتذہ خواب دیکھتے رہتے ہیں. اپنی کتابیں اور ہیں. تھانوی صاحب کی پوری کتاب ہے اصدق الرؤیا، سچے خوابوں کا بیان. کبھی وہ اپنے آپ کو حضور کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، کبھی کیا دیکھ رہے ہیں، سب لکھا ہوا ادھر پر. کبھی دیکھ رہے ہیں کہ جناب میں کیا بتاؤں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری ٹانگیں خانہ کعبہ کے اوپر ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں میں اللہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ لفظ موجود ہے. توجہ. تو امام بصری ابھی ہم اس طرف نہیں آنا چاہتے، وہ تو ایک پوری بھنگار بھرا ہوا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گویا کہ رؤیا صالحہ، تو گویا کہ اگر خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ امام بصری کیا کہ بارگاہ میں حاضری سے پہلے یہ ذہنوں میں جو شک ہے نا، تو آپ بھی گویا کہ ہم ادھر ادھر ہر جگہ چرتے رہتے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہی نہ بس خواب ہے جی ہوتا رہتا ہے، ایسے مولانا اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں. تو خواب کی اگر کوئی قدر و اہمیت نہ ہو تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خواب، کربلا کے واقعے میں آپ خواب سنتے ہیں کہ سیدہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ نے خواب دیکھا تھا حضرت امام حسین کے بارے میں. سرکار نے اس کی تعبیر کی اور یہ تمام چیزیں موجود تھی. یہ حدیث کہاں جائیں گی؟ کیا یہ کہہ دیا جائے گا کہ ان کے دور تک موقوف ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہا جائے گا، ورنہ تو جناب اس کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا. بس اس تعبیر کو سمجھ کر آگے آ جائیے. حضرت امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو فالج کا مرض بڑا شدید لاحق ہوا، یہاں تک کہ خود فرماتے ہیں کہ میرا آدھا بدن جو تھا وہ فالج میں اڑ گیا. تکلیف ایسی تھی کہ جان بلب ہو گیا. اب میں کبھی شفا پا جاؤں گا اس کی امید میرے پاس نہیں تھی، لیکن عقل سلامت تھی، ذہن پر اثر نہیں ہوا تھا. اور گویا کہ ایک ہاتھ بڑی اپنی اصل حالت کے اندر موجود تھا جس سے آپ لکھتے تھے. قدرت کا اتفاق، آپ نے اسی بستر علالت پر قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے. یہ قصیدہ بردہ شریف اس مرض کی حالت میں آپ نے لکھا ہے، اور لکھا اور ایسا کمال کا لکھا ہے کہ جب اس کو مکمل آپ نے کیا تو پھر چند راتیں گزری تو ایک رات آپ دیکھتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہیں اور سرکار کہہ رہے ہیں ذرا پڑھ تو وہ قصیدہ امت تذکر جیران بذی سلم. یہ ذی سلم جو ہے کہ ایک وادی ہے، ایک درختوں کا جھنڈ ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے. تو آپ نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے کہا کہ جناب میں تو ان وادیوں میں گھوم رہا ہوں، ان درختوں کو یاد کر رہا ہوں، ان پہاڑیوں کو یاد کر رہا ہوں، ان جھاڑیوں کو یاد کر رہا ہوں جو مدینے کے راستے میں آتی ہے. تو آپ نے پھر نسبتوں کے اندر پہلا باب اسی کا باندھا اور اسی کو شروع کیا، امت تذکر جیران بذی سلم. تو اب کہتے ہیں کہ جناب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نے وہ قصیدہ پڑھ دیا. جب میں نے وہ قصیدہ پڑھ دیا، جب میں نے وہ قصیدہ ختم کیا تو سرکار اپنی مسند مبارک سے اٹھے اور اٹھ کر میرے قریب آئے اور سرکار کے شانہ مقدسہ پر وہ یمنی بردہ یمنی موجود تھا. سرکار نے میرے سر سے اس چادر کو چلانا شروع کیا. سرکار نے میرے سر سے اس چادر کو چلانا شروع کیا. کہتے ہیں کہ جب میرے پاؤں تک چادر پہنچی ہے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ میرا بدن جو فالج کا تھا وہ ٹھیک ہو گیا. اس پر کئی باتیں ہو سکتی ہیں میرے دوستو بزرگوں، اور اس میں کوئی استبعاد بعید نہیں ہے رب کی رحمت سے. ایسے کئی شواہد ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. روح کی ترقی پر خود ان کے امام حافظ ابن قیم نے پوری کتاب لکھی. تھوڑا شرم کر کے پہلے ان کی کتاب پڑھ لیں اور دیکھ لیں کہ خواب کے اندر روح کی رفتار کہاں تک ہوتی ہے. بلکہ ایسے مشاہدات آج موجود ہیں کہ 4 بندے سو رہے ہیں، 10 بندے سو رہے ہیں اور ایک وقت میں 3 بندے ایک ہی خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں ایک ساتھ شامل ہیں وہ. اور جو بندہ جہاں رہ گیا
وہ وہیں رہ گیا، جو آگے چلا گیا وہ آگے چلا گیا. اس نے اٹھ کے اس کو خواب دکھایا کہ تو رہ گیا، تو اس نے کہا میں بھی خواب دیکھ رہا تھا. تو یہ روحوں کی رفتاریں ہیں میرے دوستو بزرگوں. یہ خیر یہ آگے کا موضوع، ہم اس طرف نہیں جاتے، کبھی اس پر بات کریں گے تو روحانیت پر تو ذکر کریں گے. تو حضرت امام بوصیری کہتے ہیں جب میں اٹھا تو میرا بدن بالکل فائش سے خالی ہو گیا تھا، صحت یاب تھا. کہنے لگے اس سے حیران کن بات یہ تھی کہ ہمارے محلے میں ایک عظیم اللہ کے ولی ابو الرجاء رہتے تھے. میں صبح کے وقت جب اپنے گھر سے نکلا تو وہ سامنے سے آنے کہنے لگے ہمیں وہ قصیدہ دے دو جو تم نے لکھا ہے، اس کی کاپی دے دو. تو آپ نے فرمایا کون سا قصیدہ اور کیسی کاپی؟ کہنے لگے جو رات سرکار کی بارگاہ میں تم پڑھ رہے تھے، امت تذکوری جیران بیزی سلام. امام بوصیری کہتے ہیں میں نے چونک کے ان سے کہا کہ نہ میں نے کسی کو تحریر دکھائی ہے، کاپی تو در کی کنارے، نہ کسی کو سنائی ہے. یہ تو میرے دل کا غم تھا کہ یا رسول اللہ میری طبیعت ایسی ہے کہ مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے. میں تو اپنے عشق کا نالا اور میں تو اپنی آرزویں سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہا تھا، لکھ کے رکھ دیا تھا تاکہ دل کی باتیں کچھ قلم و کرتاس تک پہنچ جائیں. اور یہ میرے تو دل کی اپنی ایک کیفیت تھی جو میں اس طرف پیش کر رہا تھا. تو تمہیں کس نے پتہ بتا دیا؟ کہنے لگا رات جب تم پڑھ رہے تھے تو میں بھی سن رہا تھا. تو امام بوصیری کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کی کاپی کرا کر حضرت ابو الرجاء کو دی. کہنے جب میں نے دی تو وہ سر پر رکھ کر دیوانہ وار جھومنے لگے. اور وہ خود اپنا عمل علماء نے لکھا ہے کہ وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ جناب وہ جو پڑھتے باوضو ہوتے اور برہنہ پا ہوتے اور کھڑے ہو کر قصیدہ بردہ شریف کی قرات کیا کرتے تھے. تو قصیدہ بردہ شریف ظاہر سی بات ہے کہ جو قدردان ہوتے وہ ان چیزوں کی قدر کو جانتے ہیں. حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ اس نسبت پاک سے حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کہا گیا. اس بردہ یمین یعنی بردہ یمنی کی وجہ سے جو یمن کی چادر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہوئی تھی. قریب اگر آ جائیں تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں نے کئی دفعہ یہ بات کی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے والد گرامی کے بارے میں بھی یہ کہا ہے، اور شاہ ولی اللہ کی ثقات کو تو غامدی بھی انکار نہیں کرتا ہے اور بڑی باتیں کرتے ہیں جو ہم ولی اللہ خاندان کے. تو یہ ان کے مسلمات گھر کی باتوں میں سے ہیں. ان کے گھر میں سرکار کے موئے مبارک شریف خاندانوں میں آگے چلے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاس پہنچے. شاہ عبدالعزیز صاحب کے دادا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے والد گرامی شاہ عبدالرحیم کہتے ہیں میں بیمار تھا، سرکار تشریف لائے خواب میں اور اتنے قریب آئے کہ سرکار نے میری پیشانی کو چوما اور آپ کی داڑھی مبارک میرے چہرے پر لہرا رہی تھی. کہتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو میں نے جو ہے وہ دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور میں نے کچھ مانگا نہیں. تو میں سرکار سے جو ہے کہ موئے مبارک شریف کا صرف تقاضا کر لیتا. کہتے ہیں اس کیفیت میں جس میں انتہائی بے چینی طبیعت کے اندر تھی، ہائے میں نے کیا کر دیا. کہتے ہیں کہ جب میں آنکھ بند کر لیٹا ہوں پھر میری آنکھ لگی، سرکار کو پھر دیکھا تو میں نے کہا کہ حضور وہ، تو سرکار نے فرمایا میری داڑھی مبارک کے 2 بال تیرے سینے پر رکھ کر گیا ہوں. اللہم صلی علی محمد. تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ مبارک شریف ہمارے خاندان میں موجود. ایسی ہزار اگر آپ جائیں، ایسی ہزاروں مثالیں علماء کی موجود ہے. جو نہ مان رہا ہے اس کو منوانا ہمارا کام نہیں ہے، نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے. ہمارا ٹائم تو خود جانے کا قریب ہے، بس جو سفر ہے اس کو باندھ کے رکھو. تو چلتا ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم تو چلے بھائی سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی. تجھے منوا کر مناظروں سے ہم نے کیا کرنا ہے میرے دوست. تو لہٰذا یہ تو اہل دل کی بات ہے، یہ سچائی کی بات ہے، یہ حقیقت کی بات ہے، تواتر سے بات ہے. اور یہ 700 سال سے پہلے اگر آپ دیکھیے تو خوابوں کی اگر بات کریں تو ایک لمبی ایک تعبیر ہوتی ہے. یہاں تک میں صرف بات کو عرض کرتے ہوئے موضوع کو تھوڑا آسان کرتا ہوں، وقت تھوڑا سے رہ گیا میرے پاس. وہ یہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ آپ کی تعریف اور توصیف کرنا یہ صحابہ کا طریقہ تھا. کیونکہ وہ جب خود دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تعریف کر رہا ہے، اور کیسی تعریف کر رہا ہے اللہ، ان اللہ ملائکۃ یصلون، اس آیت کی ہیبت کو بندہ دیکھے یار. جب یہود نے مدینے کے اندر سرکار کی تعریف اور توصیف سے زبان کو چرانا شروع کیا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا فرش والے تیری شوکت کا علوف کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کے، یا رسول اللہ آپ کے مرتبے کی بلندی ہے زمین پر رینگنے والا انسان کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علوف کیا جانے،
خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ صحابہ کرام پر یہی مقام مصطفیٰ کی ہیبت تھی۔ جب یہود نے حضور سید عالم کی معصوم اور مبارک زندگی پر حملہ آور ہونے کی اپنے زوم فاسد میں کوشش کی اور آپ کے ذکر اور آیات جو ہم نے جمعے میں پڑھی ہے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی، تو رب نے تسلی دی اپنے حبیب کو، حبیب مانا کہ تو ان کے لیے خیر خواہ ہے، ان کو جہنم سے بچا رہا ہے، لیکن اگر یہ تیرے احسان کے بدلے میں تجھے مسکراہٹ بھی نہ دے تو ہم نے تجھے اس سے بھی بری کر دیا۔ حبیب ان اللہ، ہم اللہ ہو کر خود تیری واہ واہ کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں۔ ان اللہ، اور یہاں پر آپ دیکھیں اس میں جلالت آیا ہے، انہو نہیں آیا، کوئی صفات نہیں آئی، اس میں ذات آیا ہے۔ ہم نے محرم میں پوری تقریر اس میں ذات پر کی ہے، اگر یاد ہو توحید پر آپ، یہ اس میں ذات ہے۔ لفظ اللہ بولو، عز اسمہ، عز وجل، یہ اس میں ذات لینے سے ساری صفات بندہ پڑھ لیتا ہے۔ اس نے الرحمن بھی پڑھ دیا، رحیم بھی پڑھ دیا، ملک، قدوس، یہ الگ الگ جو صفات کے انوار ہے اور اس کے جو کمالات ہے جو حاصل کر رہا ہے، صرف اس میں ذات اس نے پڑھا، وہ تمام اس میں شامل ہو گئے۔ اس میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بعض احمق کہتے ہیں اللہ اللہ کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، اس پر بھی ہم نے پوری بحث کی ہے۔ اگر آپ نے محرم الحرام کے دروس ہمارے سنے ہوں اور بچے اس کا کلپ کبھی کاٹ کے چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ مفرد ہے، اور نسبت جو جملے کی تو ان پاگلوں کا ہم نے جواب بھی دیا ہے کہ کوئی منع نہیں ہے، یہ جائز ہے، آپ کی کم عقلی ہے، یہ پورے جملے سے ہی مشتاق ہے، اس کے پیچھے یام پوشیدہ ہے، محذوف ہے۔ یہ ادعو اللہ، اللہ جب بندہ کرتا ہے تو معنی یہی کہتا ہے میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، حضور سید عالم کی شان جلالت کو جو قرآن نے بیان کیا، تو اس آیت کو آپ دیکھیں، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی، بے شک اللہ خود وہ ملائکۃ نکرہ لائے گا، اور اس کے اتنے فرشتے، کتنے، 5 10 50 آسمان کے زمین کے، فرمایا کوئی خاص ہی نہیں کیا، وہ ملائکہ اور اس کے اتنے فرشتے جس کو صرف خدا جانتا ہے، یصلون علی النبی، تجھ پر صلاۃ پڑھتے ہیں۔ یہاں پر حافظ قیم نے زبردست بات کی ہے جلال افہام ہے، اس نے کہا جی صلاۃ کے 10 معنی ہیں، ایک معنی دعا کا بھی ہے، رب دعا کرتا ہے، یہ معنی بنتا نہیں، کہنے کہ رحمت والا معنی نہیں بنتا۔ انہوں نے 9 کے 9 معنی کو، وابیوں کے پیر ہیں، 9 کے 9 معنی کو رد کیا، اور ہم تو عشق کے بندے ہیں، جہاں سے بات مل جائے ہمیں، 9 کے 9 معنی کو رد کیا۔ نوجوانوں ذرا اپنے سینوں کو کھول کے سنو مقام مصطفیٰ، ایک معنی کو حافظ ابن قیم نے باندھا اور وہ تعظیم کا ہے، اور ایک معنی لیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے محبوب کی تعظیم کو بیان کرتے ہیں، عزت و تکریم کو بیان کرتے ہیں، تعظیم کو بیان، یہ معنی وہاں پر کیا۔ اور جب چلے جائیے صحیح بخاری شریف میں، امام بخاری نے کئی قرآن کی مشکل آیات کو ائمہ کے اقوال سے حل کیا کتاب و تفسیر میں۔ جب سورہ احزاب کی اس آیت کو امام بخاری نے لیا کہ اس کا کیا معنی کریں، صلاۃ کا معنی رب کی طرف منسوب ہے اور حضور ہے، کیا معنی کریں گے، رب صلاۃ پڑھ رہا ہے، کیا معنی کریں گے؟ تو امام بوصیری نے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے، امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ نے بخاری شریف کتاب التفسیر میں جب اس آیت کو لیا تو وہاں پر ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، تو یصلون علی النبی کہ اللہ صلاۃ پڑھتا ہے، اس کا معنی کیا؟ یہ کتنی گہرائی، کتنے ڈیپ، کتنی مشکل، کتنی دقیق، کتنی باریک، کتنی اہم بات ہے۔ تو امام بخاری کی قبر پر اللہ رحمت اتارے، انہوں نے اس کو آسان کیا محدثین کے اقوال کے، انہوں نے کہا ہے صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ کہا یوں دیکھو، صلاۃ اللہ ثناؤہ، رب کا صلاۃ پڑھنا کیا ہے؟ حضور کی تعریف اور ثنا کرنا ہے، یہ لفظ بخاری میں۔ ثناؤہ عند الملائکہ، ایسے فرشتے جن کی تعداد کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، ایسا مجمع فرشتوں کا جو بلا کیفیت رب کریم بلا تشبیہ اپنے شائن شان اس میں جلوگر ہے، اور محبوب پر درود، محبوب کی تعریف کر رہا۔ ثناؤہ عند الملائکہ، فرشتے کے مجمع میں رب اپنے مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، ثنا، ثناؤہ، اور رب کی ہر صفت جو ہے وہ قدیم ہے۔ تو کب سے حضور کی تعریف ہو رہی ہے؟ یہ کام حدوث پر تو نہیں، معاذ اللہ، یہ کب سے تعریف ہو رہی ہے اور کب تک ہوتی رہے گی؟ تو پھر بندہ سر جھکا کر قلم رکھ کر یوں ہی کہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور،
تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی. ان اللہ ملائکۃ یصلون یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آگے ذکر کیا. امام بیضاوی کہتے ہیں رب نے دو چیزوں کا وعدہ اپنے بندے سے لیا, اپنے بندوں سے لیا. ایک تو ہر حال میں میرے محبوب کی عزت پر پہرا دینا اور ان کی تعظیم کرنا, اور وہ یسلموا تسلیما, اپنی طرف سے سلامتی میرے محبوب کی طرف بڑھاتے رہنا. کیا مطلب سلامتی؟ فرمایا تمہارے بازو میں طاقت ہے, کہاں, کہ میرے محبوب کے خلاف نہیں استعمال ہو. یسلموا تسلیما, سلامتی کی بات کرو. جیب میں پیسہ ہے, ہاں, فرمایا وہ میرے محبوب کے مشن کے خلاف نہ جائے. یسلموا تسلیما, ضمانت دو میرے حبیب کی کہ تم اس سے کوئی شرارت نہیں کرو گے, بلکہ تم یسلموا تسلیما, میرے حبیب کے لیے امن کی بات کو, محبت کی بات کو, تعاون کی بات کو, غلامی کی بات کو. اولاد ہے, ہاں, کہ میرے حبیب کے خلاف نہ جائے. قلم ہے, نہ جائے. علم ہے, نہ جائے. وَيُسَلِّمُوا تسلیما, مکمل سرنڈر ہو جاؤ اپنی تمام شانوں کے ساتھ. میرا بندہ بننا چاہتے ہو, میرے مصطفیٰ کا ہو جاؤ. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. حبیب ان سے کہیے کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, فَاتَّبِعُونِي, وہ تیرے عشق میں رنگ لیں اپنے آپ کو, پھر تیرا کہنا مانے. یحببکم اللہ, ان کو بولنے کی زحمت نہیں ہوگی, خدا خود فرشتے کو بھیج کر کہہ دے گا کہ تجھ سے اللہ محبت کرتا ہے. تو اس لیے لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعریف کو دیکھ کر, توصیف کو دیکھ کر کہ رب سے, اور آپ دیکھیے ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, اکثر ہم ذکر کرتے ہیں کیونکہ قصیدے کی محفل ہے, تو اس میں یہی عشق کی ہم بات کریں گے آپ سے, محبت حقیقت کی بات. قرآن میں اللہ رب العالمین نے جو جملے استعمال کیے نا حضور کی تعریف کے لیے, تو مفسرین حیران ہیں کہ حیران ہوں میرے شاہ, میں کیا کیا کہوں تجھے. اب دیکھیں یہ نقطہ جو میں نے صرف یہ بیان کیا آپ کے ساتھ. ادھر وہ آیت اتری لعمرک انہم لفی سکرۃ یعمہون, حبیب تیری عمر اور زندگی کی قسم ہے. وانت حل بہذا البلد, تیرے قدم مکے میں لگتے ہیں, تیرے پاؤں مبارک کے نیچے جو مٹی لگتی, حبیب ہمیں اس کی قسم. حضرت عمر پر ایک کیفیت ہے, حضرت عمر لے کر پہنچ گئے حضور کے پاس کہ قد بلغ فضیلتک عند اللہ تعالی, حضور تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری آقا. سرکار نے فرمایا کیا پڑھا عمر؟ کہنے کہ حضور یہاں پر اللہ نے آپ کی عمر اور زندگی کی قسم اٹھائی. وَأَنْ أَقْسَمَ بِتُرَابِ قَدَمَيْكَ, جملہ دیکھیں حضرت عمر کا. اللہ آپ کے پاؤں کے نیچے لگنے والی مٹی کو بھی پسند کرتا ہے. آواز آئے سبحان اللہ. یہ حضرت عمر کے جملے ہیں, ان اقسم بتراب قدمین, کہ آپ کے پاؤں کے نیچے جو مٹی لگتی ہے اللہ رب العالمین اس کی قسم اٹھاتا ہے. قسم کسی گھٹیا چیز کی نہیں اٹھاتے, قیمتی چیز کی اٹھاتے ہیں, اور اٹھانے والے کے نزدیک جو قیمتی ہوگی وہی اٹھائے گا. تو حضور کے مبارک پاؤں کے نیچے خاک آ جائے رب کی بارگاہ میں, وہ بھی قیمتی ہے. تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری, کیا تعریف کریں حضور کی. یہ جملہ تو میں کہتا ہوں امام بصری تک پہنچا گا تو وہ بھی جھوم گئے ہوں گے کہ احمد رضا تجھے بھی بڑا فیضان مل گیا. کیا جملہ کہا حضرت نے. دیکھو ہر ایک کی تعریف 2 4 3 4, ایک بندے میں ایک کمال ہوگا پھر وہ ختم ہو جائے گا, کسی میں 2 4 ہوں گے تو چھٹا نہیں ہوگا, کسی میں 6 7 ہوں گے تو 8واں نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں آپ کی کیا تعریف کروں. تیرے تو وصف یا رسول اللہ آپ کی جو خوبیاں ہیں عیب تناہی سے ہے بری, وہ ختم ہونے سے ہی پاک ہے. جملہ دیکھیں یار, کیا اس کو کہتے ہیں کمال ذہانت عشقی. تیرے تو بس, اب کس کی تعریف کی جائے. یہ جو لا یمکن الثناء کی زمین کو بیان کر رہے ہیں. حضور اللہ نے تو آپ کو ہر عیب سے پاک کیا. ایک عیب یہ بھی تھا کہ تعریف ہی ختم ہو جائے. آپ کو تو خوبیاں اتنی دی ہیں کہ وہی ختم نہیں ہوتی ہیں, تو اللہ نے ختم ہونے کے عیب سے آپ کو بچایا. تو فرمایا تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. بولی سبحان یا حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں. صحابہ پر پھر جو کیفیت آئی ہے نا میرے دوستوں, میں حدیث پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ مسلم شریف. آج میں مسلم شریف دیکھ رہا تھا یہ حدیث پڑھ کر
کیا جملے دیکھیں، صحابہ کے سامنے جب کیفیت آئی ہے کہ مقام مصطفیٰ کی نزاکت اور بلندی اور رب کی بارگاہ میں کیسے، یہ میرے سامنے مسلم شریف کتاب المساجد ہے، حدیث نمبر 1000 حدیث نمبر ہے کہ 1216، اور یہ کتاب المساجد میں باب نمبر 208 ہے۔ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ کنتو ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو جب نماز پڑھتے ہیں نا بندہ تو نماز کے آداب ہیں، نماز کو آداب سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ جب میرے جیسے اور آپ جیسے لوگ آداب کے پیچھے بھاگتے ہیں تو صحابہ کس مرتبے پر؟ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو قیام کی حالت میں کھڑکیوں کو نہیں گنتا، قیام کی حالت میں اس کی نظر وہاں ہوتی جہاں اس نے سجدہ کرنا ہے۔ جب وہ قیام میں کھڑا ہوا ہے تو اس کی نظر ہوگی سجدے کی جگہ پر، جب وہ رکوع میں جائے گا تو نظر ہوگی پاؤں کی انگلیوں کی طرف، تو گردن بھی پھر سیدھی رہے گی۔ تو لوگ باہر اپنے سجدے کی جگہ دیکھتے تو سر اٹھ جاتا ہے، یہ بری بات ہے۔ قیام کی حالت میں ہوگا تو سجدے کی جگہ پر دیکھے گا، نظر وہیں ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا کہ چہرے پر انوار کیسے آئیں گے؟ فرمایا نمازوں کی ان چیزوں کو دیکھنا شروع کر دے، خود انوار آ جائیں گے۔ اس کے لیے کسی اور تجھے اہتمام کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اس کو پہچانے گا وہ بھی جو خود نور والا ہوگا۔ اگلا تو تجھے دیکھے گا کہ یہ گوری چمڑی ہے، یہ کالی ہے، وہ اس میں پڑا رہے گا، لیکن جو خود لائٹ والا ہوگا دور سے تجھے دیکھے گا، اچھا بڑے پہنچے ہوئے ہو تم۔ تو فرمایا کہ اس پر بھی بات ہے نا کہ جناب جو جس جنس کا ہوتا ہے اس کو پہچانتا ہے۔ تو نماز کے آداب میں یہ ہے کہ جب آپ قیام کریں گے تو سجدے کی جگہ پر دیکھیں گے، نگاہیں نیچے رہیں گی آپ کی، اور جب آپ رکوع کریں گے تو آپ کی نگاہیں پاؤں کی انگلیوں کی طرف ہوں گی، جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے تو آپ کی نگاہیں سینے پر ہوں گی، یوں دیکھیں گے آپ، اور جب آپ سجدہ کریں گے تو آپ کی نگاہیں ناک کے نتنوں کی طرف یا ناک کی طرف ہوگی، اور جب آپ اتحیات پڑھیں گے تو آپ کی نظر گود میں ہوگی۔ سن لیا آپ نے؟ سن لیا؟ اب صحابی کو سنیں، یہ جملہ دیکھیں یار عربی میں کتنا فرماتے، کنت ارا رسول اللہ یسلم عن یمینہ وعن یسارہ حتی یرا بیاض خدیہ۔ فرمایا حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دائیں اور بائیں سلام کرتے نماز میں دیکھتا تھا، یہاں تک کہ حضور کے رخسار کی سفیدی چمکتے ہوئے مجھے نظر آتی تھی۔ امام کے پیچھے نماز ہو رہی ہے اور یہ لفظ دیکھیں، فرمایا حتی یرا بیاض خدیہ، سرکار جب سلام پھیرتے تھے تو کون امام کو دیکھے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کہ سرکار سلام پھیرے ہم سرکار کے چہرے کو دیکھیں، خود وہ نماز میں ہیں صحابی، لیکن وہ کہتے ہیں سرکار دائیں اور بائیں سلام پھیر رہے ہیں اور میری نظر سرکار کے نورانی چہرے کے اوپر ہے۔ یہ دیکھیے وہ نماز، یہاں پر محدث نے لکھا نماز بھی عبادت ہے، عبادت رب کو راضی کرنے کا طریقہ ہے، فرمایا لیکن رب کو راضی کرنے کے اعلیٰ رضا کے طریقے میں سے چہرے مصطفیٰ کو تکتے رہنا ہے۔ تو عبادتوں کی معراج ہی حضور کے چہرے کو دیکھنا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ مسلم شریف ہے، اللہ اکبر، یہ مسلم شریف ہے، بلکہ بخاری مسلم میں یہ موجود ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما رہے ہیں اور جو آخری نماز ہے پیر کا دن ہے، حضرت ابوبکر صدیق مصلی پر ہیں اور صحابہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے یہ روایت ہے، کہتی ہے بخاری شریف پڑھ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایام علالت میں پیر کے دن حضرت ابوبکر نے نماز پڑھائی، جب صحابہ صفے باندھنے لگے، حضرت انس کہتے ہیں، اور کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہو گئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور حجرے سے اپنے صحابہ کی صفوں کو دیکھنے لگے، کیونکہ بائیں طرف سے، تو کہتے پردہ ہٹنا تھا کہ صحابہ کے سینے قبلے کی طرف تھے، چہرے حضور کی طرف ہو گئے، اور اس وقت صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور سرکار کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن کے کھلے ہوئے ورق ہیں۔ حضور نے مسکرایا اور قریب تھا کہ اس خوشی کے اندر ہم گویا کہ نماز توڑ ڈالتے، حدیث کے نماز توڑ دیتے اور اس طرف ہو جاتے، گھوم جاتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجرے کے پردے کو گرا دیا، نماز کو لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔
اسی نسبت کو میں سے دو باتیں آخری میں کر رہا ہوں. یہ میرے سامنے پھر بخاری شریف ہے اور کتاب الصلاۃ ہے. باب رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ. اس باب میں اس چیپٹر کے تحت امام بخاری حدیث لا رہے ہیں. اللہ اکبر. کون راوی ہے؟ حضرت خباب. حضرت خباب کہتے ہیں اکان رسول اللہ یقرأ فی الظہر والعصر. حضرت ابو معمر کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت خباب صحابی رسول سے پوچھا کیا حضور علیہ السلام ظہر اور عصر کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے؟ آواز آتی ہے امام نے کیا پڑھا؟ ظہر میں کیا پڑھا کچھ نہیں پتا چلتا، عصر میں کیا پڑھا کچھ نہیں پتا چلتا. تو ابو معمر جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں حضرت خباب سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ظہر میں کی نماز میں قیام میں قرات کرتے تھے. یہ مسئلہ یوں بھی بیان کر سکتا تھا. حضور نے ایک دفعہ فرمایا ہے کہ مغرب اور عشاء اور فجر میں قرات جہری کرو اور ظہر اور عصر میں سری کرو. مسئلہ ادھر سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن آپ دیکھیے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے بلا تشبیہ. آپ نہ سمجھ سکے تو یوں سمجھ لیجئے کہ سیدھی ہی راہ چلتے ہیں دیوانگان عشق. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ابو معمر نے جب پوچھا حضرت خباب سے کہ کیا حضور علیہ السلام ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے، یعنی آواز تو پیچھے امام کو نہیں آتے، تو سرکار نے تلاوت کی ہے تو کہہ دیا جاتا. آپ نے کہا قال نعم، ہاں کرتے تھے. قلنا، ہم نے پوچھا پھر آگے سے، بما، کس طرح کرتے تھے، کس طرح کرتے تھے؟ تو اس صحابی کہتے کنتم تعرفون ذاکا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ حضور علیہ السلام ظہر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے؟ تو حضرت خباب نے سارے رازوں سے پردہ ہٹا کر فرمایا قال باضطراب لحیتہ، ہم دیکھتے تھے کہ حضور کی داڑھی مبارک ہل رہی ہے اور حضور تلاوت کر رہے ہیں. یہ نماز میں ہو رہا ہے. اگر امام قیام میں ہے تو مقتدی بھی تو قیام میں ہے، اس کی نظریں تو سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. لیکن یہ کیسی نماز ہے کہ کھڑے ہوئے نماز میں اور حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. فرمایا ہاں ہم نے دیکھا کہ سرکار کی داڑھی مبارک ہل رہی ہے، اور وہی داڑھی مبارک ہے اللہ اکبر جو حضرت امام بوصیری کے چہرے پر بھی آئی ہے. بولیے سبحان اللہ. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنا. حضرت امام بوصیری علیہ رحمہ کے انہی شانوں کی تعریف کرتے ہوئے میرے دوستو بزرگوں اب بات کو ہم سمیٹ دیتے ہیں. اور ایک جملہ یہاں پر اس گفتگو کا جو حاصل جملہ ہے حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کمال کا جملہ ہے. اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی تعریف کیسے کرتا ہے ذرا جملہ دیکھیں. ایک تو یہ آیت درود آپ نے دیکھی، لَعَمْرَكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ دیکھی. اس پر تو امام قرطبی جیسا آدمی جیسے کہتے ہیں قلم توڑ دے، وہ کہتے ہیں ھذا نہایت التعظیم. یہ امام قرطبی کے الفاظ ہیں احکام اللہ. ھذا نہایت التعظیم وغایت البر والتشریف. سب خدا کی تعریف کر رہے ہیں اور خدا مصطفیٰ کی تعریف کی انتہا کر رہا ہے. ھذا نہایت التعظیم، ھذا نہایت التعظیم. حضور کے سراپا اور عمر شریف کی قسم اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ اہل زبان کہہ رہے ہیں کہ ھذا نہایت التعظیم. اللہ رب العالمین آپ کے ایک ایک مرتبے کو بیان کر رہا ہے، اور یہاں جو فرمایا نا حبیب تیری عمر کی قسم ہے تو فرمایا ھذا نہایت التعظیم وغایت البر والتشریف، یہ آپ کی عزت اور مقام کی انتہا ہے. مجھے علامہ سید محمود آلوسی کا جملہ یاد آتا ہے. سیقول کی تفسیر کرتے ہوئے دوسرے پارے میں وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں لکل شیء قبلہ، ہر چیز کے لیے ایک جہت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک جہت ہوتی ہے جس ڈائریکشن کی طرف وہ منہ لگاتا ہے. آپ فرماتے ہیں جو فرشتے ہیں ان کے لیے قبلہ، اور قبلہ ڈائریکشن کو کہتے ہیں، جہت کو کہتے ہیں. بس جہت کا لفظ ہی مجھے بولنے دے، اس کی اظہار نرم نہیں کروں گا، اس میں لذت ہے. ہر کے لیے ایک سمت ہے اور ایک جہت ہے. فرما فرشتوں کے لیے سمت بیت المعمور ہے. ہمارے بدنوں کی جو جہت ہے، جو سمت ہے، وہ قبلے کی طرف ہے. وہ بیت اللہ کی جو عمارت ہے وہ ہمارے بدن کا قبلہ ہے. فرماتے ہیں کہ حضور کا قبلہ کیا ہے؟ فرمایا حضور کا قبلہ یہ ہے کہ حضور کے بدن کا قبلہ کعبہ ہے اور آپ کی روح کا قبلہ دیدار الہی ہے. اور فرمایا اسی طرح رب کی بھی ایک جہت ہے بلا تشبیہ،
وہ یہ ہے، وہ چہرہ مصطفیٰ ہے کہ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ قرآن کہتا ہے حبیب جب تو نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا تو تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آئے ہائے بہت سبحان اللہ۔ الذی یراک، جملہ دیکھیں یار، یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں نماز روزے کی باتیں ہیں، لیکن یہ آیت آپ دیکھیے، الذی یراک، اے حبیب وہ جو ہے نا وہ تجھے دیکھتا ہے۔ کب؟ حین تقوم، جب تو مصلی پر امامت کرتا ہے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور اس وقت بھی تجھے دیکھ رہا تھا جب تو آمنہ کے بطن میں تھا، عبداللہ کی پشت میں تھا، عبد المطلب کے پشت میں تھا، جب تو اپنے آبا و اجداد میں منتقل ہو رہا تھا تو وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، تیرا رب تجھے دیکھ رہا تھا، دیکھ رہا، بنایا بھی خود ہے، شانیں بھی خود کی ہے، اور بیان بھی کیسے خود فرما رہا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ کہیں پر فرما فَإِنَّكَ بِآیوننا، عربی زبان اہل عرب کسی انتہائی محبوب کے لیے جملہ کہتے ہیں، تو میں تجھے کیسے بھولوں گا، تو میری آنکھوں میں بسا ہوا ہے، تو آنکھوں میں بس گیا۔ رب آنکھ سے پاک ہے، رب آنکھ سے پاک ہے، لیکن اہل عرب اور دنیا والوں کو اپنے محبوب کا جو قرب اپنی بارگاہ میں رکھتا ہے رب، وہ بتاتا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، حبیب تو قدرت کی نگاہوں میں بستا ہے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ۔ آخری آیت یہاں پر پڑھ رہے ہیں میرے دوستو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ وقت ہوتا میں ادھر شاہ عبدالعزیز صاحب کو آپ پڑھتا، وقت بالکل اختتام پر ہے کہ یہاں پر اہل دل نے جو تشریح کی ہے سرکار کے مقام کی، الم نشرح لک صدرک، ایک جملہ صرف اشارہ دوں گا تاکہ آپ کو کوئی چاشنی، تڑپ، لگن، کوئی چنگاری لگ جائے اور آپ بھاگنا شروع کریں، یار یہ ہے کہاں پر، یار کہاں ملے گی، کہاں ملے گی۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب امام اہل سنت کہتے الم نشرح لک صدرک، کیا حبیب ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھولا؟ کہا یہ کیوں نہیں کہا الم نشرح لک قلبک، ہم نے تیرے دل کو کیوں نہیں کھولا؟ سینے کی بات کیوں کی، قلب کی بات کیوں نہیں کی؟ اصل تو قلب کا مسئلہ تھا نا، دل کا مسئلہ تھا، لیکن اشارہ سینے کو کیوں کیا؟ ادھر ایک جملہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قلب کے مقابلے میں سینہ تنگ ہوتا ہے۔ آپ کا گھر ہوتا ہے 20 بائی 20 کا کمرہ ہوتا ہے، دروازہ چھوٹا سے ہوتا ہے، قلب وہ کمرہ ہے اور سینہ وہ دروازہ ہے۔ مجھے بتاؤ جس کے کمرے کا دروازہ بڑا ہو تو کمرہ کتنا بڑا ہوگا؟ رب یہ کہہ رہا الم نشرح لک صدرک، حبیب ہم نے تیرے سینے کو کھولا، تو جب سینہ کھلے گا تو پھر علم کے لیے دل کتنا کھلے گا؟ فرمایا ادھر بندے کی رسائی نہیں ہے، اس لیے رب نے فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ اور حضور کے دل میں جو علم کی راجدھانیاں اللہ نے رکھی ہیں، باقاعدہ جملے وہاں پر، حضور کے قلب مبارک میں عظمتوں کے الگ الگ ملک آباد ہیں، ملک، ایک ایک عظمت کے ملک جو اس عظمت کے کمال پر ہے۔ فرماتے کئی ملک، اور گنوایا ہے آپ نے، ہائے کبھی بندہ روزے کی حالت میں اس کو پڑے اور خاموشی کے ساتھ ہو، جہاں پر نہ کوئی کیمرہ ہو نہ کوئی مائک ہو، اور اکیلا ہو، پھر شاہ صاحب کی تفسیر کو پڑھے۔ فرماتے الم نشرح لک صدرک، حبیب ہم نے تیرے سینے کو کھولا۔ یہ پوری آیت جو ہے وہ دعا کے ساتھ اس کی ترتیب بھی ایک بڑی معنی رکھتی ہے۔ رب کریم نے جو کلام چلایا ہے اپنے حبیب کی تسلی کے لیے، شان کے لیے، کافر اگر رسپانس نہیں دے رہے ہیں تو رب نے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ، حبیب تیری عمر کی قسم، چھوڑ ان کو، یہ گمراہی میں بھٹکتے رہیں گے، بس چھوڑ ان کو، میں جانوں یہ جانے، بس تو غمگین نہ ہو، بس تو نے جو کر دیا کر دیا، میں جانوں اور یہ جانے، تو بوجھ نہ لے۔ سورہ طٰہٰ کی جو آیت اتر رہی، طٰہٰ، اللہ فرما رہا ہے ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا لِتَشْقَىٰ، کہ تجھ پر مشقت ہو جائے۔ یہ سارے کمال حضور کے مرتبے اور مقام اور محبوبیت کے ناز کے ہیں۔ یہاں جملہ آپ دیکھیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قاضی بیضاوی پر قربان جاؤں، تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ آیت یوں بھی ہو سکتی تھی وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا، یہ لکا بیچ میں سے ہٹ جاتا تب بھی معنی سمجھ میں آتا، وَرَفَعْنَا یعنی رب اپنے، اللہ رب العالمین اپنے محبوب کا جب ذکر کرتا ہے تو اتنی شانوں سے کرتا ہے کہ عشق والا جو جڑتا ہے وہ چیخیں مار رہا ہوتا ہے، کیا شان ہے تیرے، تو بس وہ ہے بے تناہی سے ہے۔ دیکھو جو خشکا اس کو کیا پتا ہے، لیکن جو عشق والے تھے، جو فن والے تھے، جو علم کو جانتے تھے،
قاضی بیضاوی کہتے ہیں اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا ورفعنا ذکرک، لیکن نہیں کہا، رفعنا اور ذکرک کے درمیان لک لایا، ورفعنا لک ذکرک۔ وہ کہتے ہیں نا تاڑنے والے کیا نظر رکھتے ہیں، دیکھ کہاں سے پکڑا امام مسلم۔ قاضی بیضاوی کہتے ہیں یہی کمال ہے کہ رب اپنے محبوب کا ذکر عامیانہ انداز میں نہیں کرتا۔ یہ ہمارے پیچھے آپ نے مبالغہ کر دیا، مبالغہ کر دیا، میں نے کہا مبالغے سے ذکر حضور کا کرنا یہ خدا کی سنت ہے۔ ہم مبالغہ غیر حق نہیں کرتے، حق کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ورفعنا ذکرک، قاضی بیضاوی کہتے ہیں، امام ناصر ملت والدین کہتے ہیں کہ اس طرح بھی آیت مکمل تھی، ورفعنا ہم نے بلند کیا۔ یہ رفعنا کی خود اتنی بڑی شان ہے، ہم نے بلند کیا، ہم نے بلند کیا۔ نعت یہ پڑھ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے ہم نے بلند کیا۔ اذان یہ دے رہا ہے، فرمایا ہم نے بلند کیا۔ فرمایا چنتے ہیں جسے چاہتے ہیں اور اس کو تیری یاد میں لگا دیتے ہیں۔ حبیب بولتا وہ ہے لیکن بلند ہم کرتے ہیں، ورفعنا لک ذکرک۔ دنیا کا کون سا ایسا چپا ہے جہاں سے جناب سید عالم کی شان ہے؟ اس کو اعلیٰ نے فرمایا کہ کان جدھر لگا ہی یہ تیری ہی داستان، کان جدھر لگا۔ فرمایا ورفعنا ذکرک، نہیں فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ دو دفعہ اس آیت میں حضور کو خطاب کیا، لک ورفعنا ہم نے بلند کیا، اونچا کر دیا، لک تیرے لیے، ذکرک تیرے ذکر کو۔ تو یہی کہہ دیا جاتا ورفعنا ذکرک، ہم نے بلند کیا تیرے ذکر کو، نہیں فرمایا تیرے لیے تیرے ذکر کو۔ اس کے 3-4 قاعدے امام بیضاوی نے لکھے ہیں، صرف ایک عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں یہ لکا کے بغیر بھی بات ہو سکتی تھی، لیکن لکا درمیان میں لایا ہے ذکر کی توضیح ابہام کے بعد توضیح کے لیے، فیفید للمبالغہ۔ یہ کلام عرب میں کسی کے ذکر میں زیادتی اور بہت زیادہ بڑھاوا دینا ہو تو اس قسم کا کلام کیا جاتا ہے۔ جس طرح ابہام کی ایک آسان سی مثال تھا کہ میرے جو سادے بھائی بیٹھے وہ بھی سمجھ جائیں، میری بہنیں بھی سمجھ جائیں۔ جیسے دیکھیں جس عالم دین نے آنا ہے اس کا آپ کو پتہ نہیں کہ کون آ رہے ہیں، لیکن مائک پر کہا جا رہا ہے وہ یہ بھی ہیں، وہ یہ بھی ہیں، وہ یہ بھی ہیں۔ اب آپ کے اندر ابہام پیدا ہو رہا، کون ہوگا، کون ہوگا، کون ہوگا، کون ہوگا؟ جیسا ان کا نام آیا تو آپ نے کہا سبحان اللہ۔ تو یہ جذبہ کب پیدا ہوا؟ جب ابہام کے بعد توضیح ہوئی۔ تو یہ لکا ابہام ہے، ذکر کس کی توضیح ہے؟ اللہ فرما رہا ورفعنا لکا، ہم نے بلند کیا تیرے لیے۔ ہم نے کیا کیا؟ کیا بلند کیا تیرے لیے؟ کیا بلند کیا؟ ذکر کا، تیری شان، تیری یاد، تیری باتوں کو ہم نے بلند کر دیا ہے، تیرے ذکر کو۔ تو یہ فرمایا فیفید للمبالغۃ، یہاں پر مبالغے کے لیے آیا ہے۔ اور یہ امام رازی کے 2 جملے میرے سامنے، اس پر ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، امام رازی اسی تفسیر میں آتے ہوئے، ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر میں آتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم سے اللہ کیا وعدہ، کیا بتا رہا ہے کہ آپ کے ذکر کو ہم نے آپ کے لیے بلند کیا۔ کیا فرما رہا ہے رب؟ تو فرماتے فالقراء يحفظون الفاظ منشورک والمفسرون يفسرون معانی فرقانک والواعظ يبلغون وعظك بل العلماء والسلاطين يصلون الى خدمتك ويسلمون من وراء الباب عليك ويمسحون وجوههم بتراب روضتك ويرجون شفاعتك فشرفك باق الى يوم القيامة ورفعنا لك ذكرك۔ قربان جائے امام رازی نے کیا اس کی تشریح کی ہے، اس کی عربی کتنی خوبصورت آپ نے قوائف سے لائی ہے۔ فرما فالقراء يحفظون الفاظ منشورک والمفسرون يفسرون معانی فرقانک۔ یہ کا ورفعنا لک کا تم، آپ حبیب تو فرماتا فالقراء، رب یہ کہہ رہا ہے فالقراء يحفظون الفاظ منشورک والمفسرون يفسرون معانی فرقانک والواعظ يبلغون وعظک بل العلماء والسلاطين يصلون الى خدمتک ويسلمون من وراء الباب عليك ويمسحون وجوههم بتراب روضتك ويرجون شفاعتك فشرفك باق الى يوم القيامة ورفعنا لك ذكرك۔ ترجمہ اس کا کرتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں۔ کیا بات امام راضی کر رہے ہیں کہ رب یہ کہہ رہا ہے، ان کو اپنے الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ اس کی تفہیم یوں ہو سکتی ہے، فالقراء يحفظون الفاظ منشورک،
جو قاری ہے وہ قیامت تک تیرے الفاظ جو ہم نے تجھ پر اتارے ہیں اس کو پڑھتے رہیں گے. والمفسرون یفسرون معانی فرقانک، اور جو کلام ہم نے تجھ سے اتارا ہے نا، جو قرآ ہے وہ اس کی تلاوت قیامت تک کرتے رہیں گے، جو تفسیر لکھنے والے ہیں اس کی شان قیامت تک بیان کرتے رہیں گے. والواعظ یبلغون وعظک، اور جو تیری حدیثیں ہیں وہ قیامت تک علماء بیان کرتے رہیں گے. بل العلماء والسلاطین یصلون الی خدمتک، اپنے وقت کے بڑے بڑے بادشاہ، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. فرما بل العلماء والسلاطین یصلون الی خدمتک، اپنے اپنے وقت کے سلطان اور بادشاہ اور بڑے بڑے علماء تیرے حضور سلام پیش کریں گے. وَيُسَلِّمُونَ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ عَلَيْكَ، تیرے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر نیاز مندی میں سلام پیش کریں گے. وَيَمْسُحُونَ وُجُوهَهُمْ بِتُرَابِ رَوْضَتِكَ، آگے بڑھ کر تیرے مزار کی مٹی کو اپنے چہرے پر پھیریں گے. فرما وَيَرْجُونَ شَفَاعَتِكَ، رو رو کر تیرے حضور شفاعت کی امیدیں لگائیں گے. فرما فَشَرْفُكَ، حبیب تیری یہ شان باقٍ ہمیشہ رہے گی، الی یوم القیامہ، قیامت تک باقی رہے گی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند فرمایا. اللہ رب العالمین کروڑ رحمتیں اور برکتیں حضرت امام بوصیری کی قبر شریف پر اتارے، انوار و تجلیات کی. اللہ رب العالمین جل وعلا باران اور اللہ رب العالمین رحمت فرمائے. اللہ رب العالمین شان جلالت عطا فرمائے. اور حضور ان چیزوں سے بڑے کرم، حضور کی طبیعت مبارکہ کو مائل کرنے میں علماء لکھا ہے کہ لوگ چاہیے کہ وہ حضور کی نعت پڑھیں، ثنا پڑھیں. یہ جو یہ ہو رہی یہ بھی نعت ہی ہے سرکار کی شان میں. سرکار توجہ فرماتی ہیں، دیکھتے ہیں درود شریف کی کثرت ہو، دل میں ایک انوار آتا ہے، طبیعت میں ایک بڑی مزیدار مستی آتی ہے. مرغ بسمل کی طرح بندہ تڑپتا ہے، لوگ کہہ رہے تڑپ رہا، وہ کہہ رہے تو اس میں تو سرور آ رہا ہے ہمارے. میں کیونکہ نقشبندی بھی ہوں میں، تو میں اپنی اس محفل کو سرکار کی بارگاہ میں سب کی طرف سے مقبولیت کی درخواست کے لیے میری ماں حضرت عائشہ کے ذکر پر ختم کرتا ہوں. کیونکہ ہمارے پیر امام ربانی فرماتے ہیں کہ مجھے بات واضح ہو گئی. میں فاتحہ آل ابا کا دیتا تھا، لیکن حضور نے فرمایا میں نے قبول نہیں کیا. تجھے پتہ نہیں احمد تجھے پتہ نہیں کہ مجھے وہی پہنچتا ہے جو عائشہ کے گھر آتا ہے رضی اللہ عنہا. تو میرے امام ہمارے مرشد اعظم سرکار شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرما وہ وقت ہے اور اب ہے جب بھی میں نے 2 رکعت نفل پڑھی، سرکار کے والدین، آل ابا، اہل بیت اور خاص امی عائشہ کی بارگاہ میں پیش. کہتے ہیں جناب علماء لکھ رہے ہیں اور کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور دوپہر کی چلچلاتی دھوپ ہے. سرکار کی عاجزی کمال کی انکساری تعلیم کے لیے ہے. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. یہ لفظ فقیری میرے منہ سے نکل گیا لیکن یہ فقر اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں ہے، یہ فقر اختیاری ہے. عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں عائشہ ایک وقت کا کھانا ہو ایک وقت کا نہ ہو. تو یہ مانگ کر لی ہے رب سے، یہ رب سے مانگ کر لی ہے. ورنہ وہ 3 کھجور اگر حضرت ابو ہریرہ کی جھولی میں ڈالیں تو وہ 32 سال کھاتے رہیں وہ ختم نہ ہو. آج سرکار کریم پر سلام پیش کریں تو اگلے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. ان کے اہل بیت کا غلام ہو جائے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. ان کے صحابہ کا کوئی غلام ہو جائے اس کی تو یہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. حضرت دوپہر کا وقت ہے اور شدت کی گرمی ہے. سرکار بہت کریم اور انکساری فرمانے والے ہیں. اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھ سے فرماتے ہیں. یہ گھر کے شوہر اور بڑوں کے لیے نصیحت ہے. ہماری ماں حضرت عائشہ کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں اور گھر کا کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. نالین شریف کا جو ایک مبارک ٹکڑا ہے وہ دوسری مقدس چیز سے جدا ہو گیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نالین شریف کو لے کر اس مبارک ٹکڑے کو اپنے مقدس ہاتھوں سے گانٹ رہے ہیں، اور جب گانٹ رہے ہیں تو اس لوہے سے دبا کر نالین مبارک کو گانٹ کر لگا رہے ہیں. تو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دبا رہے ہیں تو تھوڑے سے مبارک پیشانی کے اوپر شکن آ رہی ہے.
اور جب تھوڑی سی نظر اٹھائی پسینہ تیزی سے آ رہا ہے تو سامنے میری ماں حضرت عائشہ بیٹھی ہیں اور ٹکٹکی باندھ کر حضور کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، حضور کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں ٹکٹکی باندھ کر۔ سرکار نے فرمایا کیا دیکھ رہی ہو عائشہ؟ تو میری ماں بہت فاضلہ تھی، نکاح کی وجہ یہ تھی، اشعار بالضبط اتنے یاد ہوتے تھے، اور یہ آپ کی ذہانت کا ذوق اور جدت فکر اور کمال عرفان کی دلیل تھی۔ کہ لگی یا رسول اللہ وہ ابو کبیر حذیلی ہے نا جو شاعر عرب کا؟ کہ لگا کہا حضور اس کا ایک شعر یاد آ گیا ہے اور میں کہتا ہوں اس نے شاید آپ ہی کے لیے کہا ہے۔ عرب کے لوگوں کو اشعار، سرکار کو اشعار بہت پسند تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اوزار تھا نا اس کو اسی کیفیت میں سنی، اس کو نیچے رکھا اور فرمایا عائشہ اب پڑھو کیا شعر ہے۔ اس سے پہلے کا جو شعر ہے وہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے وہ ایک خاص کیفیت ہے، میں اس کو یہاں پر نہیں ذکر کرتا۔ میری ماں نے پہلے حضور کے رحم مبارک کی جو تربیت ہے اس کے بارے میں ایک شعر پڑھا۔ ماں اگر پاکی کا خیال نہ رکھے نا، بس اتنے ادب کے جامع میں پردے میں بات کر رہا ہوں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، ماں اگر پیٹ میں بچہ ہو اور ماں اگر تھوڑی پاکی کا خیال نہ کرے نا تو چہرے کے اوپر کچھ آثار بد آتے ہیں بچے کے، لیکن وہ باریک بین لوگ سمجھتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور آپ تو اپنی والدہ کے رحم میں بھی بڑے پاکیزہ رہے۔ وہ ایک شعر پڑھا، اس کے بعد جو دوسرا شعر ہے میں اس کو پڑھ رہا ہوں، اور کہتے ہیں حضور ابو الکبیر حذیلی نے جو بات کی وہ آپ کے لیے کی کہ کیا کیا عائشہ؟ فرما جب آپ وہ جب طاقت کے ساتھ اس کو گانٹ رہے تھے اور لگا رہے تھے تو میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کی مبارک پیشانی اس پر دھاریاں بن رہی تھی، اس پر دھاریاں بن رہی تھی۔ تو کہا کیا ہوا اس سے؟ تو کہا میں نے یہ محسوس کیا کہ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسَرَّةِ وَجْهِ، شاعر نے کہا کہ جب تو ان کے چہرے کی دھاریوں کو دیکھے گا، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسَرَّةِ وَجْهِ، جب تو ان کے چہرے کی دھاریوں کو دیکھے گا، برقت کا برق العارض المتحلل، تو تجھے یوں لگے گا کہ ایک روشنی چمک رہی ہے پیچھے بدلی کے اندر اور اس کی شعاعیں اس بدلی سے باہر نکل رہی ہے۔ فرما وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِ، یعنی وہ بدلی آ گئی ہے اور پیچھے بجلی چمک رہی ہے مبارک، اور وہ بدلیوں سے چھن کر نکل رہی ہے۔ فرمایا وہ آپ کے انوار ہیں جو ان دھاریوں سے چمک کے نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر! سرکار نے اوزار زمین پر رکھا، چل کر آئے اور سیدہ عائشہ کی پیشانی کو چوما، فرمایا عائشہ آج مجھے تم پر جتنا پیار آیا ایسا کبھی نہیں آیا۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر، اللہ رب العالمین جل وعلا اسی یاد میں ہی ہمیں کفن تک رکھے، اسی یاد کے تسلسل سے ہمیں قبر تک لے جائے، اور اسی یاد سے وہ کفن بھی مبارک ہو اور وہ قبر کی اندھیری بھی روشنی ہو۔ حضرت طاہر معرفانی رحمہ اللہ اور جتنے اکابر نے اس محفل کو ہمیشہ سے سنبھالا، اللہ برکت عطا فرمائے۔ ہماری بھابھی صاحبہ کے اللہ درجات کو بلند فرمائے، معرفانی صاحب قبلہ کو اللہ صحت دے، سلامتی دے، خاندان کے جتنے بڑے بزرگ ہیں اللہ تمام کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ حضرت کی اولاد حضرت طاہر معرفانی رحمہ اللہ کی اولاد کے جتنے آگے سلسلے ہیں اللہ تمام کو آبادی عطا فرمائے۔ یہاں جتنے حضرات تشریف لائے اللہ رب العالمین تمام کا آنا قبول فرمائے، ہماری بہن بھائیوں کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ اس محبت کو عارضی نہ رکھے، اس کی کرنوں کو دائمی کر دے، اس شوق کو اللہ رب العالمین دائمی کر دے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، سارا عالم ہو اور دیدائے دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو۔ اللہ اس محبت کے صدقے شریعت کا متبع بنا دے، شریعت کا پابند بنا دے، اہل فلسطین پر خاص کرم فرما دے، پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، امت مصطفیٰ کو اللہ مجتمع فرمائے، ماں باپ کو صحت و سلامتی دے، بچوں کو علم و عرفان عطا فرمائے، متلاشیان رزق حلال کے لیے اللہ ذرائع کشادہ فرما دے، جو معمور ہیں ان کے مال اور جان کے اللہ حفاظت فرمائے، بچوں کے نصیبوں کو اللہ رب العالمین اچھا فرمائے۔ جتنے حضرات دور دراز سے آئے اپنا قیمتی وقت دیا اور باقاعدہ پھر وہ شکایت بھی کرتے ہیں، جو لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری بہنیں اور بیٹیاں اور بزرگ، اللہ رب العالمین تمام کی دیری مرادیں آج کے اس درس کے صدقے اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے۔
اور تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے 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 تجلی کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ امام بصیری کی قبر پر رحمت اتارے، دعا کی قبولیت کے ساتھ ماں عائشہ پنجتن پاک 4 یار کا وسیلہ دے کر امام بصیری کے اشعار کو گنگنا لیجئے اور آپ کی روح کو اصال کیجئے اور سرکار سے وہ کرم مانگیے، یا اللہ جو وہاں پر ان پر کرم ہوا ہے وہ ہم پر بھی ہو جائے۔ فَنْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ، فَنْسُبْ إِلَىٰ قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ أَعْظَامِ، آواز آئے، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب واغفر لناشدها واغفر لقارئها واغفر لناشدها واغفر لسامعها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔